اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہم نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور ان کے بعض کو اس نے درجوں میں بلند کیا، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانیاں دیں اور اسے پاک روح کے ساتھ قوت بخشی، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ ان کے بعد آپس میں نہ لڑتے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی، اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے کوئی تو وہ تھا جو ایمان لایا اور ان میں سے کوئی وہ تھا جس نے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت کی ذات ایسے تھا کہ جو یہود و نصارہ یا دوسرے لوگ تھے وہ انہوں نے جب دیکھا اپنی طرف سے، انہوں نے اپنے نبی کو جو تھا وہ فضیلت دے لیتے تھے، فضیلت دینی اور دوسروں سے پھر جھگڑنا شروع کر دینا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور وہ فضیلت کیا تھی؟ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کی، حضرت بالکل ڈائریکٹ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیل بنایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بڑے اعلیٰ مرتبے پہ فائز کیا، یعنی ہر پیغمبر کو اپنے دور کے اعتبار سے فضیلت دی، اس کو مرتبہ، اس کو عزت، بلندی اللہ رب العزت نے اس کو عطا کی، ان کو معجزات عطا کیے، کچھ خصوصیات عطا کی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس بنا پر ہم کسی کو اس سے دوسرے سے بہتر جانیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن بنی آدم کا سردار ہوں گا، سب سے پہلے میری ہی قبر کھولی جائے گی، سب سے پہلے میں ہی شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی، سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت مت دو، یعنی وہ فضیلتیں جو اللہ نے دی ہیں اس کے علاوہ ہم کسی کو ایک دوسرے پر فضیلت نہیں دے سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی، نہ کوئی سفارش، اور کافر لوگ وہی ظالم ہیں، والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ یعنی اس میں ایمان والوں کی ایک تربیت کی جا رہی ہے کہ بجائے اس کے کہ انسان اس بات پر جھگڑتا رہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا رہے کہ میں دوسروں سے کہاں بہتر ہوں، یہ دیکھے، یہ ڈھونڈے میرا دین دوسرے ادیان سے کہاں بہتر ہے، اس کی بجائے اس کو چاہیے کہ وہ کام کرے جس سے اللہ کا قرب مل جائے۔ تو یہاں وہ کام کون سا بتایا جا رہا ہے کہ تم جو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یعنی پتہ چلتا ہے کہ خرچ ایمان کی عملی تصدیق کا ذریعہ ہے، یعنی جو کسی چیز کو بھی سچا مانتا ہے وہ اس کے لیے قربانی کرتا ہے جب سنجیدہ ہوتا ہے دین کے لیے۔ تو ہم بھی دیکھیں، ہم بھی اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی اللہ رب العزت کے لیے سنجیدہ ہیں، تو ہم کیا خرچ کرتے ہیں، کتنا وقت نکالتے ہیں، کتنی اللہ کی محبت کے دعوے تو کرتے ہیں۔ تو سچائی کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب انسان کچھ دیتا ہے، یعنی دینے سے مراد صرف یہی نہیں کہ ہم جو مال ہے اس میں سے خرچ کریں، نہیں، جو اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو مال دیا، اللہ رب العزت نے آپ کو کوئی ہنر دیا، تو وقت دیا، اس میں سے اللہ کے لیے ہم کیا خرچ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی بتا دیا کہ اس سے پہلے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت کام آئے گی، یعنی بعض اوقات انسان جو ہے وہ خرید و فروخت تجارت کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، خرچ نہیں کرتا مال جو ہے وہ اس وجہ سے کہ اچھا میں یہ دوں گا تو کم ہو جائے گا، یا بعض اوقات انسان کسی دوستی کی وجہ سے اللہ کو بھول جاتا ہے، دوستیوں میں ایک دوسرے کو دینا لینا کرنا، لیکن اللہ کی ذات کا کبھی حصہ یاد ہی نہیں رہا، اور فرمایا کوئی کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، یعنی اس دن سے پہلے جس دن کوئی چیز کسی کو کوئی نفع نہیں دے گی، اس دن سے پہلے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کر لو۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہی، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، اور یہ آیت جو ہے اس میں 5 اللہ کے ناموں کا ذکر ہے اور 26 صفات کا ذکر ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ، ہم جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی مشکل ہوتی ہے، کوئی بھی بات ہوتی ہے، تو سب سے پہلے کون سا لفظ نکلتا ہے منہ سے؟ اللہ رحم کر، ہر بات پہ اللہ کا نام نکلتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا نام لے کے دروازے بند کیا کرو، شیطان وہ دروازے نہیں کھول سکتا، یعنی ہم
اللہ کا نام لے کے اپنے دروازوں کو بند کریں، کیونکہ شیطان وہ دروازے نہیں کھولے گا۔ اب دیکھا جائے تو پریشانیوں نے گھیرا ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ جی میرے بچے نافرمان ہیں، میرے بچوں کے اندر شیطانی جو اثرات ہیں وہ بہت آگے ہیں، تو اس کا کوئی حل بتا دیں۔ تو جب سے میں کہتی ہوں کہ اٹیچ واش روم آگے ہیں ساتھ، تب سے شیطانی وسواس، شیطانی جو معاملات ہیں وہ زیادہ ہو گئے، کیونکہ آپ ساری ہیں، آپ غور کریں کہ آپ میں سے کون ہے جو کہتا ہے کہ میں روز اپنے گھر کا اپنے کمرے کے واش روم کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کرتی ہوں یا اللہ کا نام لے کے بند کرتی ہوں؟ تو نہیں، کیونکہ واش رومز جو ہیں وہ شیطانوں کا گھر ہے، شیطانوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ تو جب ہم نے دروازے اللہ کا نام لے کے بند نہیں کرنے تو انہوں نے رومز میں ہی آنا ہے نا، وہ روم میں آتے ہیں، اور پھر ایسے ہمارے بچوں میں بھی اثرات، شیطانی اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا نام لے کے دروازوں کو بند کرو اور بسم اللہ پڑھ کر مشکیزے کے منہ کو بند کر دیا کرو، اور فرمایا جو شخص اللہ کا نام نہیں لیتا وہ حقیقت میں شیطان کا ساتھی ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ابلیس نے کہا، ہے اللہ تو نے ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا، تو میرا رزق کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہر وہ چیز جس میں میرا نام نہ لیا گیا ہو وہ تیرا ہے، یعنی اس پہ اللہ کا نام نہیں لیتے وہ تیرا ہے۔ اور اس نے چیلنج کیا تھا کہ میں ان کے مال میں اور ان کی اولاد میں شریک ہو جاؤں گا، یعنی ان کا ساتھی بن جاؤں گا۔ اب دیکھیں ہم کچھ بھی کام کر رہے ہیں، اب جتنا مال زیادہ برکت نہیں ہو رہی، کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم کوئی بھی کام کھانا پکانے سے لے کر کے اپنے باقی کے معاملات میں کہیں بھی اللہ کا نام نہیں لیتے۔ تو اللہ کا نام لینا، اللہ لا الہ، تو لا الہ جو ہے یہ بہت عظیم، بہت پاورفل کلمہ ہے۔ فرمایا آسمانوں اور زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے گا تو وہ باری ہو جائے گا، اور لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جہنم سے انسان بچ جاتا ہے۔ ایک شخص ہے جس سے بڑے بڑے کام کیے، بڑا کچھ کیا، اس نے بڑے کارنامے کیے، لیکن اس نے شرک کیا اور کلمہ نہیں پڑھا تو وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اور ایک ہے جس سے کام بھی بس معمولی سے کیے، ہاں اس کا عقیدہ مضبوط ہے، لا الہ الا اللہ، وہ شرک نہیں کرتا، تو فرمایا وہ جہنم میں اس کے گناہ ہوگے تو اللہ معاف فرما دیں گے، اور اگر بعض اوقات گناہ بڑھ بھی گئے تو سزا پانے کے بعد وہ جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو اللہ لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، فرمایا یہ افضل ترین ذکر ہے۔ اور یہ آیت الکرسی یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم ترین آیت ہے، شیاطین سے حفاظت کرنے والی آیت، جنت میں لے جانے والی آیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کو موت کے علاوہ کوئی اور چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی، تو اس لیے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے ابا منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ کہتے میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ آپ نے پھر پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ قرآن پاک میں سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، آیت الکرسی۔ تو آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا قسم ہے اللہ کی تو نے درست کہا، اے ابو منذر تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، علم یہ مبارک ہو۔ تو اللہ لا الہ یہ آیت الکرسی اس کو عمل بنائیں کہ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنا ہے، لازمی پڑھنا اس آیات کو۔ اور فرمایا جو انسان یہ آیتیں پڑھتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی سب سے عظمت والی یہ آیت ہے اور اس شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ساری زندگی روحانی اور جسمانی بیماری کا علاج آیت الکرسی پڑھ کے کیا کرتے تھے، یعنی اگر شفا چاہیے تو دن بدن اب ایک دفعہ پڑھنے سے شفا نہیں مل رہی، 2 دفعہ نہیں مل رہی، تو تعداد بڑھا دیں، دن بڑھا دیں، تو انشاءاللہ اللہ شفا لازمی دیں گے۔ تو اللہ رب العزت الحی القیوم وہ زندہ قائم ہے ہر چیز کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں یہ اسم اعظم ہے، اس کے پڑھنے سے دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ بدر کے حالات اتنے سخت تھے، بہت تنگی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کلمات کہہ کے دعا کی تھی کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہی دعا کہی اور یہی کلمات پڑھے اور پھر دعا کی، اور اللہ نے دعا قبول بھی کی۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ایک آدمی نے دعا کی
ایک آدمی آیا اور اس نے دعا کی، یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألوکا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ اس نے کس کے ساتھ دعا کی ہے؟ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ کو اس کے نام کے ساتھ پکارا کہ جب بھی کوئی اس کو اس کے نام کے ساتھ پکارتا ہے تو وہ دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو، تو یہ کلمات جو ہیں وہ یاد کر لیں۔ کیا ہے؟ یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألوکا۔ تو ان کلمات کے ساتھ دعا کریں تو اللہ دعا رد نہیں کرتے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور نہ اسے کوئی اونگ پکڑتی ہے اور نہ ہی نیند، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں۔ کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ اب جو لوگوں نے ایک بنا لی ہے نا معاشرے کے اندر ہمارے، یہ بات ہے، کہتے نہیں بس ایک بچے کو قرآن حفظ کرا لو وہ ہماری سفارش کر لے گا، ایک شہید ہو جائے بس وہ ہماری سفارش کر لے گا۔ یعنی انہوں نے یہ بات کر لی کہ یہ کام کروا لیں تو ہماری جو ہے وہ سفارش ہو جائے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں سفارش جو کرے گا اس کے لیے بھی اللہ کی اذن کے بغیر وہ سفارش نہیں کر سکے گا۔ یعنی جو کر رہا ہے اس کو اللہ اجازت دیں گے، جس کے لیے کر رہا ہے اس سے بھی اللہ راضی ہوگا تو اس کو اجازت ہوگی کہ وہ اس کے لیے سفارش کرے۔ تو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عرش کے نیچے آ کر سجدہ ریز ہو جاؤں گا، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تب تک میں سجدے کی حالت میں رہوں گا، پھر مجھ سے کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی، سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول ہوگی۔ چنانچہ میں سفارش کروں گا تو میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی اور میں اس کے مطابق لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے آؤں گا۔ تو میں سفارش یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سفارش کی اجازت دی جائے گی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے اور جو کچھ اس کے پیچھے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین میں سموئے ہوئے ہے اور اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی، اور وہی سب سے بلند سب سے بڑا ہے۔ یعنی اللہ کی ذات سب سے بلند سب سے بڑی۔ تو اللہ رب العزت حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں، وہ سب سے بلند ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ کے عرش کے پاس ہیں، عرش کے پائے کے پاس۔ فرمایا یہ آیت الکرسی یہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہیں، اور اس کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہوں گے۔ یعنی آیت الکرسی کے ایک زبان اور دو ہونٹ ہوں گے، اور یہ اللہ رب العزت کی پاکیزگی بیان کرتی ہوگی۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ یعنی ہم کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے، لیکن اگر بنا بھی لیں تو اس کے لیے اچھا ہے۔ پر کیوں نہیں بنائیں گے؟ کیونکہ اگر وہ زبردستی ہم اس کو مسلمان بناتے ہیں، زبردستی دین میں لے کے آتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ دین ایک تو وہ زبردستی آیا ہوگا، اور دوسرا وہ دین میں پھر اس پر عمل نہیں کرے گا اور اس میں بگاڑ فساد پیدا ہی کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ کسی کو دین میں زبردستی نہیں، اور ہدایت جو ہے وہ اللہ نے واضح کر دی۔ ہدایت جو ہے وہ گمراہی سے الگ ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اور جو کوئی بھی باطل معبود کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو یقیناً اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جسے کسی صورت ٹوٹنا نہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو طاغوت کیا ہے؟ یعنی وہ قوت جو انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹائے وہ طاغوت ہے۔ اس میں نفس بھی ہمارا ہو سکتا ہے، ہر وہ چیز ہو سکتی ہے جو انسان کو سرکشی پر آمادہ کرے۔ اس سے مراد جو انسان خود جو اللہ کی حدیں پار کرتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا جو بھی طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو یقیناً اس نے ایک کڑے کو تھام لیا۔ کڑا ایک کنڈا، یعنی ایک کنڈے کو کہتے ہیں جو ایک دستہ سا ہوتا ہے، اس کو انسان تھام لے۔ تو جو شخص اس دین کو تھامنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جو پیچھے اللہ رب العزت نے دلائل دیے، جن کا تعارف کروایا اللہ نے اپنی ذات کا، اس کو پہچانے اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں
کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک باغ میں ہوں، باغ کے وسط میں ایک ستون ہے اور اس ستون کے اوپر والے حصے پر ایک حلقہ ہے، اور کسی نے مجھ سے کہا اس پر چڑھو، میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا۔ اتنے میں ایک خادم آیا اور اس نے میرے کپڑے اٹھائے تو میں اس ستون پر چڑھ گیا اور اس حلقے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ جب میں جاگا تو اس وقت میں نے اس حلقے کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواب بیان کیا۔ آپ نے فرمایا وہ باغ اسلام ہے، وہ ستون اسلام کا ستون ہے، اور وہ حلقہ عروۃ الوثقی یعنی مضبوط کڑا ہے، اور اے عبداللہ تمہیں اسلام کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست باطل معبود ہیں، اور انہیں وہ روشنی سے نکال کے اندھیروں کی طرف لاتے، اور یہ لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی ایمان کا سب سے بڑا انعام جو ہے وہ اللہ کی دوستی، اللہ کا ساتھ ہے، کیونکہ جب انسان اللہ کے راستے میں چلنے لگتا ہے تو بہت سی مشکلات آتی ہیں، اور بعض کو یہ بھی ہوتا ہے کہ دنیا والے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کو اللہ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہوتا، تو جس کا دوست اللہ ہو جائے اس کو اور کیا بلائی چاہیے۔ تو فرمایا اللہ اپنے بندوں کا مددگار ہوتا ہے، اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کو اپنے علاوہ کسی اور کے حوالے نہیں کرتا، تو ایسے ایمان والوں کو اللہ کی دوستی نصیب ہوتی ہے، تو جو اللہ رب العزت کی ذات انہیں روشنی عطا کرتا ہے، کفر سے نکال کے اسلام کی طرف لانے کے بعد، جہالت کے اندھیروں سے نکال کے علم کی روشنی اللہ رب العزت کی ذات اس کو عطا کرتے ہیں۔ تو جو اللہ رب العزت کا دوست بن جائے اور جس کو اللہ دوست ہو جائے اس کو دنیا میں کیا چاہیے۔ تو جس کا باطل دوست ہے، شیطان طاغوت دوست ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کو روشنی سے نکال کے اندھیروں میں لے کے آتے، اور یہی لوگ آگ والے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، تو کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا؟ یعنی اللہ رب العزت نے یہاں پہ نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کا قصے کا ذکر ہے، اور کس طرح دلیل کے میدان میں اللہ رب العزت نے اپنے دوست ابراہیم کو قوت دی۔ اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب، اس نے جب جھگڑا کیا تھا ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں، اور اس نے کہا اس نے کہا اس لیے کہ اس نے اسے حکومت دی، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی بخشتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر اللہ تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو ایسا کر اسے مغرب سے لے آ۔ تو وہ جس شخص نے کفر کیا حیران رہ گیا، حیرت زدہ رہ گیا۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ او کالذی مر علی قریۃ، یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر سے گزرا اور ان کی چھتیں اس پر گری ہوئی تھی، اس نے کہا اللہ اس کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال تک موت دے دی، پھر اسے زندہ کیا اور فرمایا تو کتنی دیر ٹھہرا؟ اس نے کہا میں 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا بلکہ تو ٹھہرا ہے 100 برس، تو اپنے کھانے اور اپنے پینے کی چیزیں دیکھ کہ بگڑی نہیں ہیں، اور اپنے گدھے کو دیکھ تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، اور ہڈیوں کو دیکھ کہ ہم نے انہیں کیسے جوڑتے ہیں اور ان کے اوپر کیسے پھر گوشت پہناتے۔ پھر جب اس کے لیے خوب واضح ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں اور بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے مثال بیان کر دی کہ کس طرح وہ اپنے بندوں کو دوسروں کے لیے نشانی بناتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا بندہ، یہ بعض کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام تھے کہ جن کو اللہ رب العزت نے ایسی ایک بستی سے گزرے جہاں کھنڈرات تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ یہ بستی الٹی پڑی ہے تو ان کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ نے وہاں پہ ان کو مارا اور 100 برس تک، اور پھر جب وہ اٹھے تو دیکھا وہ سارا کچھ زندہ تھا، چہل پہل ہر چیز تھی۔ تو اللہ رب العزت ایک وہ نشانی دکھا رہی ہیں، وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسا زندہ کرے گا؟ فرمایا اور کیا تو یقین نہیں کرتا؟ کہا کیوں نہیں؟ لیکن اس لیے کہ میرا دل پوری تسلی حاصل کر رہے، یعنی اطمینان قلب کے لیے کوئی سوال پوچھنا چاہے تو وہ پوچھ سکتا ہے، اور کیسے اللہ اپنے بندوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتے ہیں، یعنی ان کا پختہ یقین کرنے کے لیے اپنے بندوں کو جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے تو اس کا یقین جو پختہ کرنے کے لیے اللہ پھر مثالیں دیتے، اور فرمایا
کہ تو ایسا کر 4 پرندے پکڑ اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پہ رکھ دے، پھر انہیں بلا تو وہ دوڑتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے، اور جان لے کہ بے شک اللہ سب پر غالب حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ بتانا چاہتے ہیں اگر تمہارے کہنے پہ وہ پرندے جن کو تم نے مانوس کیا وہ دوڑے چلے آئے ہیں تو کیا اللہ اس پر قادر نہیں کہ مرنے کے بعد ساری روحوں کو سمیٹ لے، یعنی جن روحوں کو اللہ نے پیدا کیا ان کو وہ سمیٹ لے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، تو جو مال خرچ کرنے والے ان کی مثال یہاں پہ بیان ہو رہی ہے، کمثل حبہ، جیسا کہ ایک دانے کی ہے۔ تو اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ جو راستہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ۔ تو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اس کی مثال ایک دانے کی طرح جس نے 7 خوشے اگائے، ہر خوشے میں 100 دانے، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی دنیاوی فائدے سے اوپر اٹھ کر جب انسان اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے، دین کے لیے خرچ کرتا ہے، تو ویسے تو انسان کسی کو دے گا، خرچ کرے گا، کسی پہ کوئی صدقہ کرے گا تو اس کو تو اجر ملنا ہے 1 گنا یا 10 گنا، لیکن جب انسان کسی دین کے لیے خرچ کرتا ہے، دین کے راستے میں، یعنی کسی مدرسے میں، کسی علم کی جو درسگاہ ہے وہاں پہ وہ کوئی ایسے انتظام کرتا ہے، وہاں پہ خرچ کرتا ہے، تو وہ جب تک وہ رہے گا اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہے، اور پھر وہ ایسی نیکی جس میں جتنے خلوص سے وہ خرچ کرے گا اللہ رب العزت اتنا ہی بڑھا کے 10 گنا سے 700 گنا تک اس کو اجر دیتا ہے، اور جو یہ اجر دنیا میں بھی دے گا اور اس کو آخرت میں بھی وہ اجر ملے گا۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے پھر انہوں نے جو خرچ کیا اس کے پیچھے نہ کسی طرح کا احسان جتلانا لگاتے ہیں، نہ کوئی تکلیف دیتے، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی ان کو غم ہوگا، یعنی ان کو مزید انعام دیے جا رہے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے ان پہ نہ کوئی خوف نہ کوئی غم، کیونکہ جب انسان دنیا میں کوئی بزنس کرتا ہے، کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے پہلے جب وہ اس میں پیسے لگانے لگتے ہیں تو اس کو ایک خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ میرے لاس نہ ہو جائے، یہ مجھے فائدہ دے گا کہ نہیں، اس کی آمدنی ہوگی کہ نہیں۔ اب جب لگا لیتا ہے اگر اس میں لاس ہو جائے، اگر اس میں نقصان ہو جائے تو پھر وہ غم کھا جاتا ہے، غمگین ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے اس کو یہ دونوں کام نہیں ہوتے، کیونکہ جب وہ انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے اس کو پتہ ہے یہ اللہ کا مال ہے، وہ اس سے دے دیا، اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا، یہ اللہ کا حصہ ہے، وہ نکال رہا ہے بے خوف ہو کے۔ اور نمبر 2، جب دیتا ہے تو اس کو کوئی غم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جو دے رہا ہے اس کے بدلے میں اس کو اجر اللہ رب العزت دیں گے، یعنی اس کو غم کوئی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا دینے کے بعد یہاں پہ 2 کردار ذکر کیے جا رہے ہیں، ایک وہ جو مال دیتا ہے لیکن اس کے پیچھے کسی کو ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، یعنی خواہ وہ اذیت جسمانی ہو یا جذباتی، روحانی ہو یا طعنہ تشویح سے یا کسی بھی قسم کی اذیت کا سبب بنتا ہے، تو ایسا جو مال ہے وہ اس کا مال دیتا تو ضرور لیکن وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ یعنی صدقات کو ضائع کرنے والا عمل کون سا ہے کہ کسی غریب کی عزت نفس کو مجروح کرنا، دے کر احسان جتانا، کوئی نہ کوئی باتیں بنانا، تو جو ایسے کرے گا اس کا مال جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ اور نمبر 2، اگر آپ دیتے ہیں اور پیچھے باتیں نہ کریں یعنی اس دینے سے بہتر ہے دوسرا کردار وہ بیان کیا گیا کہ قول معروف، یعنی اچھی بات اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے کسی کو تکلیف دی جائے، اور اللہ بہت بے پرواہ بے حد بردبار ہے۔ یعنی اگر آپ لوگ کسی کو دے کے مال دے کے کسی کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، کسی کو اس کو جتانا ہی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ نہ دیں۔ یعنی دینے سے وہ شخص 2 کردار کہ ایک تو دیتا اور دے کے احسان جتاتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جو دے تو نہیں سکتا لیکن وہ اپنی زبان کو سنبھال کے بولتا ہے، یہ نرمی کے ساتھ مال خرچ نہیں کر سکتا پر نرمی سے بولتا ہے، بدتمیزی کے ساتھ نہیں بولتا، تو ایسا انسان جو ہے وہ بہتر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن نہ کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان میں
ایک فرمایا وہ جو اپنی تیبند یعنی اپنی شلوار اپنی جو بھی ہے وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، نمبر 2 فرمایا صدقہ دے کر کے احسان جتلانے والا، اور نمبر 3 فرمایا اپنے سودے کو جھوٹی قسم کے ساتھ بیچنے والا۔ تو جو یہ کرے گا اس کی طرف اللہ قیامت کے دن نہیں دیکھیں گے اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کریں گے۔ آگے اللہ فرماتے واللہ غنی حلیم، اللہ بے پرواہ بے حد بردبار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے جن و انس ایک میدان میں اکٹھے ہو کے مجھ سے مانگنا شروع کر دیں تو میں ہر انسان کو اس کی مانگی ہوئی چیز دے دوں گا، لیکن میرے خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ تو وہ غنی اور بے پرواہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقے احسان کرنے سے تکلیف پہنچانے سے برباد مت کرو اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کی مثال ایک صاف چٹان کی طرح ہے، جیسے اس پر تھوڑی سی مٹی کی تہ جمی ہو، پھر اس پر ایک زوردار بارش آئے، بس وہ ایک صاف چٹان سخت چٹان کی صورت چھوڑ دے، وہ اس میں سے کسی چیز پر دسترس نہیں پائیں گے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت کی ذات انسان کو بتا رہی ہیں کہ 3 چیزوں سے بچنا ہے، یعنی من، عزا اور ریا۔ من یعنی احسان جتانا، عزا یعنی کسی کو تکلیف دینا، ریا یعنی کہ مال دکھاوے کا خرچ کرنا، یعنی وہ دکھا کے مال خرچ کرتا ہے کہ اس کی واہ واہ ہو جائے۔ تو اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک پتھر ہو، اس کے اوپر مٹی ہو، بارش آئے اور اس کو صاف کر دے، یعنی لوگوں کو دکھاوے کے لیے اسے وقتی طور پہ خرچ تو کر لیا، وقتی طور پہ نمائش بھی ہوگی، لیکن اللہ کے ہاں اس کی قبولیت نہیں ہوگی، اور تھوڑی دیر بعد دنیا سے بھی اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اور دیکھیں یہاں پہ اللہ رب العزت نے کافر کن کو کہا ہے؟ جو ریاکاری کے لیے مال خرچ کرتے ہیں ان کو کافر کہا ہے، اس لیے فرمایا کہ جو ایسا کرے گا اس کے مال جو ہیں وہ ضائع کر دیے جائیں گے، ان کے مال ضائع ہوں گے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اور اپنے دلوں کو ثابت رکھتے ہوئے خرچ کرتے ہیں، اس باغ کی جیسی ہے جو کسی اونچی جگہ پر ہو، جس پر ایک زوردار بارش برسے، پھر وہ اپنا پھل دگنا دے۔ بس اگر اس پر زور کی بارش نہ برسے تو کچھ شبنم ہی کافی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کی ذات ایک مثال بیان کر کے لوگوں کو سمجھا رہی ہیں۔ فرمایا کہ جس کا اللہ کے راستے میں دینے کے لیے انسان جتنے خلوص کے ساتھ دیتا ہے، جتنا خلوص، اگر مال کی زیادتی نہ بھی ہو تھوڑا سا بھی دے گا، یعنی بارش اور شبنم سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ مال زیادہ نہ بھی ہوگا تھوڑا سا بھی دے گا تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی ہم نے مال دینا ہے اس پہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس پہ دل کا پورا یقین ہونا چاہیے، یعنی دل کے یقین کے ساتھ دینا ہے، کہ یہ نہیں کہنا کہ اچھا یہ میں دے رہی ہوں، پتہ نہیں اس کا کوئی فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں یہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ نہیں، جب پورے یقین کے ساتھ، نیت صاف کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کچھ دیا جائے تو وہ چھوٹی نیکی بھی بہت بڑی ہو جاتی ہے، اللہ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آگ سے بچو اگرچہ آدھی کھجور ہی کا صدقہ دے کے، اور فرمایا ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ ابھی ہم پہ یہ فیصلہ ہے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم نے سایہ کتنا بڑا رکھنا ہے، کیونکہ قیامت کے دن وہ دن ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ اب یہاں پہ ہم صدقہ انشاءاللہ تھوڑے میں سے تھوڑا، زیادہ میں سے زیادہ کوشش کریں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جائیں۔ آیا ودو احدکم ان تکون لہ جنہ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر قسم کا کچھ نہ کچھ پھل ہوں، اور اسے بڑھاپا پہنچے اور اس کے کمزور بچے ہوں، پھر ایک آگ کا بگولا پہنچے جس میں آگ ہو تو وہ بالکل جلا کے اس کو راکھ کر دے، سارا کچھ ختم ہو جائے، بالکل جل جائے، جلا کے اس کو راکھ کر دے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں تاکہ تم غور و فکر کرو، سوچو۔ ان آیات سے بہت بڑا ہمیں سبق ملتا ہے
کہ عمل ہم جو بھی کریں، عمل کر کے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ جیسے ہم اپنی دنیا کے مال کو کیسے چھپا کے رکھتے ہیں، کوئی بھی ہو، کوئی ہمارے پاس جولری ہو، کوئی پیسے ہوں، کوئی بھی ہماری جو قیمتی ہمارا ساز و سامان ہے، اس کو ہم لاکر کے اندر بند کر کے رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح اپنے عمل کو بھی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ شیطان تو ہمارے آس پاس رہتا ہے، وہ تو اسی کوشش میں ہے کہ کسی طرح میں جو ہوں ان کے اعمال کو برباد کر دوں، کوئی حرام دکھا کے، کوئی حرام کھلا کے، کوئی غلط باتیں کر کے، کوئی چگلی، جھوٹ، غیبت، کوئی اچھی چیزیں ان کو ایسی لگیں جو اللہ رب العزت نے منع فرمائی جن چیزوں سے، وہ عمل کروا کے وہ چاہتا ہے کہ میں ان کا مال جو ہے ان کے اعمال ضائع کر دوں۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت کی ذات یہی حال بتا رہے ہیں، فرمایا وہ جو ریاکار ہے، مال خرچ کرتا ہے، قیامت کے دن ہوگا ایسا نفاق اور ریاکاری کی وجہ سے اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور سارا کچھ ختم ہو جائے گا، جبکہ وہاں نیکیوں کی شدید ضرورت ہوگی اور دوبارہ اعمال خیر کرنے کی مہلت اور فرصت نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا یہی حال ہو، یعنی انسان کو اس میں متعلق بتایا جا رہا ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا یہی حال ہو؟ اگر یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری عمر بھر کی کمائی بڑھاپے میں ایک دم جل کے راکھ ہو جائے تو تمہیں کیا نہیں کرنا چاہیے، یعنی ریاکاری، اپنے مال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے اعمال کو ضائع نہیں کرنا چاہتے، خون پسینے سے کمائی ہوئی جو دولت ہے جس کو آپ نے خرچ کیا ہے اور کل قیامت کے دن وہ آپ کی ضائع نہ ہو، تو آپ نے اس سے بچنا ہے کہ ہم ریاکاری کے مال سے بچیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقو، خرچ کرو، من طیبات، پکیزہ چیزوں سے، ما کسبتم، جو تم نے کمائی ہیں، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی، تو جو زمین سے نکالی ہم نے تمہارے لیے اس میں سے بھی پکیزہ خرچ کرو، اور اس میں بری سے بری چیز کا ارادہ نہ کرو جسے تم خرچ کرتے ہو، حالانکہ تم اسے کسی صورت لینے والے نہیں ہو، مگر یہ کہ اس کے بارے میں آنکھیں بند کر لو اور جان لو بے شک اللہ بڑا بے پرواہ، بے حد خوبیوں والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خاص جو ہے وہ حکم دیا ہے کہ ایمان والوں پکیزہ مال، پکیزہ چیزیں وہ خرچ کرو، اور بری سے بری چیز جو ہے وہ خرچ نہیں کرنی، یعنی وہ چیزیں جو آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ اب ہم کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دوسرے کو وہی دو جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تو ہم جو پسند اپنے لیے کرتے ہیں، جیسا سوٹ پہننا، جیسا کھانا پینا، جو بھی چیز ہے، اور یہ صرف مال خرچ کرنے میں نہیں بلکہ یہ اس کا معنی بہت وسیع ہے، یعنی جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، یعنی آپ اپنے لیے لہجہ کیسا پسند کرتے ہو، آپ اپنے لیے کیسا پسند کرتے ہو کہ کوئی کیسے الفاظ آپ کے لیے یوز کرے، آپ کیسا پسند کرتے ہو کہ کوئی کیسا بیہیو آپ کے ساتھ کرے، تو جیسا آپ اپنے لیے ایکسیپٹ کرتے ہیں ویسا ہی آپ دوسروں کے لیے بھی کریں۔ یعنی اگر آپ تلخ بات سننا پسند نہیں کرتے تو تلخ بولیں بھی نہ، اگر آپ کسی کے لیے جو ہے وہ اپنے لیے کوئی غلط آپ سے گفتگو کرے تو آپ پسند نہیں کرتے تو آپ کسی کے لیے بولیں بھی نہ۔ تو جو چیز آپ خود نہیں لینا پسند کرتے اس کو دوسروں کے لیے بھی نہیں کرنا۔ تو یہاں پہ مال کی بات ہو رہی جسے تم خرچ کرو اور اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو اس کو تم دوسروں کے لیے بھی نہیں دو گے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ مال جو بھی خرچ کرنا، اور جان لو اللہ غنی اور حمید ہے، یعنی اللہ بے پرواہ بہت خوبیوں والا ہے، کہ تم اگر اللہ کے مال دے رہے ہو اللہ رب العزت کو تو وہ اس چیز سے بھی بے پرواہ ہے، کیونکہ مال دینے سے یا نہ دینے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فرق کسے پڑے گا؟ ہمیں فرق پڑے گا، کیونکہ دیں گے تو ہمارا فائدہ ہے، نہیں دیں گے تب بھی ہمارا ہی نقصان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ 3 امور انجام دیے وہ ایمان کا مزہ چکھ لے گا۔ وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 فرمایا جس نے اکیلے اللہ کی عبادت کی اور بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نمبر 2 جس نے فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے دل کی خوشی کے ساتھ وہ زکوٰۃ ادا کی جو ہر سال اس پہ فرض ہے، یعنی زکوٰۃ کو بھی اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھنا کہ یہ آئے اچھا یہ پھر آ گیا میں زکوٰۃ دوں اتنے پیسوں میں سے، اب اس میں سے خرچ کروں۔ بعض بڑا اس کو بوجھ سمجھتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کاؤنٹ کرنے سے کاؤنٹ نہیں ہو رہی ہم سے، مطلب حساب نہیں لگ رہا، ہم ویسے ہی اس کو خرچ کر دیں۔ تو نہیں، آپ لوگ اس کا حساب لگوائیں، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ حساب سے خرچ جو ہے حساب لگانا ہے۔ یہ نہیں کہ اب زیادہ پیسے اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنی زکوٰۃ ہے، آپ کہتے ہیں اچھا چلو یہ دے دو جو زیادہ ہی ہو جائے گی تھوڑی، کوئی بات نہیں،
بعد میں زیادہ خرچ کر لیں، لیکن زکوٰۃ آپ جو ہے وہ حساب لگا کے جتنی بنتی ہے پہلے اتنی دیں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیز زکوٰۃ میں بہت بوڑھا گھٹیا جانور نہیں دیا بلکہ اعتدال کے ساتھ درمیانہ، کیونکہ اللہ نے نہ تو تم سے بہت بہتر چیز کا مطالبہ کیا ہے، ٹھیک ہے، نہ گھٹیا چیز کا حکم دیا ہے۔ اور یہ ایمان کا، اگر ہم نے ایمان کا مزہ لینا ہے تو یہ 3 کام ہمیں کرنے پڑیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو اور اپنی 5 نمازیں ادا کرو اور 1 مہینے کے روزے رکھو، دل کی خوشی سے اپنے مال کی زکوٰۃ دو اور اپنے امیر کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو مال جو ہے وہ خرچ کرنا ہے۔ اللہ مثال دے کے سمجھا رہی ہیں کہ یہ اس انسان کی مثال ہے جس سے ساری زندگی بہت محنت کی، بہت کچھ انویسٹ کیا، بہت کمایا، لیکن آخر میں سارے کا سارا مال اس کا ختم ہو کر رہ گیا۔ اس مثال کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے کہ لوگ بہت بڑی بڑی نیکیوں کے کام کرتے ہیں، شہرت بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کی نیت خراب تھی۔ روز قیامت ان نیکیوں کی سب سے زیادہ اس کو ضرورت ہوگی، لیکن اس کے اعمال جو ہیں وہ ضائع کر دیے جائیں گے۔ تو اسی لیے صدقہ دیتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہم کس کے لیے دے رہے ہیں، اللہ کے لیے۔ نمبر 2، نیت ہماری خالص ہو، اخلاص کے ساتھ۔ نمبر 3، دکھاوا، اذیت، احسان جتانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور نمبر 4، دینے کے لیے حلال پاکیزہ چیز دینی ہے، اچھی دینی ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ جو ہم اپنے لیے اچھی پسند کرتے ہیں تو دوسروں کو بھی اچھی ہی دیں گے۔ الشیطان، بے شک شیطان وعدہ کرتا ہے، شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تمہیں بخشش کا وعدہ دیتے ہیں اور تمہیں فضل کا بھی، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ اکثریت ہم خرچ کرنے سے پہلے ذہن میں یہی چل رہا ہوتا ہے، اچھا میں دوں تو کہیں میرے پاس کم نہ ہو جائے، فقیر نہ ہو جاؤں میں، اس سے دینے سے کم ہو جائے گا۔ تو شیطان فقیری کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ رحمان تم سے بخشش کا وعدہ کرتا ہے اور اپنے فضل کا بھی، اور اس کی وسعت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو، ظلم قیامت کے دن تہ بتہ تریخیاں بن جائے گا، اور بخل سے بچو کیونکہ پہلی قوموں کو جس چیز نے برباد کیا وہ بخل ہے، اور ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ ناحق خون بہائیں اور حرام چیزوں کو حلال ٹھہریں۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، اور وہ دنائی عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے حکمت عطا کر دی گئی تو اسے بہت زیادہ بلائی عطا کر دی جائے گی۔ وما یذکر الا، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر جو عقل والے ہیں۔ تو اس میں حکمت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 2 آدمیوں پر رشک کیا جا سکتا ہے، ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت سے نوازا ہو، پھر اسے راہ حق میں خوب خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہو، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے حکمت، دانش، علم سے نوازا اور وہ اسی کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور اسی سے لوگوں کو سکھاتا ہے۔ تو ان 2 باتوں پہ رشک کرنا جائز ہے۔ تو حکمت کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اس سے مراد قرآن میں سمجھ بوجھ، دین کا علم رکھنا، نبوت بھی بعد میں مراد لیا ہے، اللہ کی خاشیت بھی مراد لی گئی ہے، درست بات تک جا پہنچنا حکمت ہے، دنیا اور دین و دنیا کی اصلاح، یہ سب کی سب باتیں جو ہے نا یہ حکمت سے تعلق رکھتی ہیں۔ عمومی طور پر حکمت کا معنی درست وقت پر درست کام کرنا، یعنی عقل مند شخص جو ہوتا ہے نا اپنا ہر لمحے سے آخرت کا فائدہ اٹھاتا ہے، وہ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا، صبح سے شام تک ہر لمحے بہترین طریقے سے گزارے اللہ کی رضا کے مطابق۔ اس کو یہ ہوتا ہے کہ میرا وقت گزرے تو آخرت کا اس میں مجھے فائدہ ہو، یہ نہیں کہ دنیا کا فائدہ۔ ہم تو ویسے دنیا کا، ہمارے جو وقت گزارتے ہیں تو دنیا کا فائدہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو عقل مند ہے وہ آخرت کا فائدہ ڈھونڈتا ہے۔ تو اس لیے دنیا کا کام کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ اس کے ذریعے آخرت کمائی جا سکتی ہے، یعنی ہم کام کر رہے ہیں تو کیا اس کے ذریعے آخرت کمائی جا سکتی ہے؟ تو کام کرتے ہوئے نیتیں درست کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور اب ایک کام کرتا ہے اس کی نیت کیا ہے، یعنی اب آپ اپنے گھر کا کام کرتی ہیں، صبح سحری بناتی ہیں، کام کرتی گھر کا کچھ بھی صفائی ستھرائی کام کر رہی ہیں، تو آپ نیت کریں کہ اللہ تیرے نبی نے یہ پسند کیا ہے صفائی کو، صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے، تو میں اس لیے صفائی کر رہی ہوں۔ تو آپ کا صفائی کرنا بھی اللہ جو ہے
وہ نیکیاں بنا دیں گے۔ یعنی ہر کام میں اب جب نیکی نیت اخلاص اللہ کی طرف کریں گے، رضا کی خاطر کریں گے تو وہ نیکی میں شمار ہوگا۔ تو ہمارا یہ حال ہے کہ ہم آخرت کے لیے تو کچھ بھی نہیں کر رہے، دنیا کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ہم جو ہے وہ آخرت کے لیے کام کرتے ہوئے بھی دنیا کا سوچ رہے ہیں۔ یعنی نماز پڑھ رہے ہیں تو خیال دنیا کا، دعا مانگ رہے ہیں تو خیال دنیا کا، کوئی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو خیال دنیا کا، کوئی ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں تو ہمیں خیال جو ہے وہ دنیا کا کر رہے ہیں۔ تو اپنی سوچوں کو بدل لیں، دنیا کا کام کرتے ہوئے سوچیں کہ آخرت میں اس کے بدلے کیا ملے گا، تو یہی سوچیں اپنی بنا لیں، یہی کر لیں۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، اور تم میں جو بھی خرچ کرو، کوئی خرچ یا نظر مانو کوئی نظر، تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ جو بھی نظر مانو اللہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ ایک روایت میں آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا التقویٰ ہاہنا، کہ تقویٰ اس جگہ ہے، یہاں پہ تقویٰ ہے۔ تو اللہ کی ذات جو ہے وہ آپ کے دلوں کو دیکھ رہی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، کیا عمل ہے، کیا نظر ہے، اس نظر کو دیکھ رہی ہے۔ تو اس لیے جب بھی نظر ماننی ہے تو اللہ کے لیے نظر ماننی، کسی اور کے لیے نظر نہیں ماننی۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم صدقہ ظاہر کرو تو یہ بھی اچھی بات ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر اس کو چھپاؤ تو یہ بھی اچھی ہے، انہیں محتاجوں کو دے دو تو یہ تمہارے لیے بہت زیادہ اچھا ہے، اور یہ تم سے تمہارے کچھ گناہ دور کر دے گا۔ جو چھپ کے صدقہ کرنا ہے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صدقہ دینے کے دو طریقے بتائے، اعلانیہ صدقہ دینا اور چھپا کے صدقہ دینا۔ ہے تو دونوں بہتر ہیں، لیکن چھپا کے دینا بہتر ہے اعلانیہ دینے سے۔ تو اعلانیہ انسان کی نیت ہو، یعنی اس کی نیت یہ ہے کہ یہ میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں، اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہوں، اس نے اعلانیہ دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ مجھے دیکھ کے کوئی اور بھی صدقہ کرے گا، دوسروں کو بھی خیال آئے گا، اس خیال سے وہ دیتا ہے۔ تو جو اس کو دیکھ کے صدقہ دیں گے اس کے اندر اس کا برابر کا اجر جو ہے، برابر کا ثواب ملے گا۔ کیونکہ جس وقت جہاں کچھ آپ دیتے ہیں کسی کے سامنے یا چھپا کے، تو اللہ کو فوراً اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو پھر دنیا کو بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ دنیا کے ریکارڈ میں آئے، دنیا کو پتہ چلے کہ ہم اللہ کی مدد کر رہے ہیں؟ تو نہیں، صدقہ جو ہے وہ چھپا کے ہی دیں، وہی بہتر ہے، وہی کریں، کیونکہ صدقے کے لیے نیت ہونی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کا، یعنی گناہوں کے خوف کی وجہ سے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے ہمارے گناہوں کی آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ وقت ہم صدقہ دیتے ہیں کہ ہمارے حالات درست ہو جائیں، تو کسی بھی کے لیے نیت کرنی، لیکن صدقہ دینے کا نیت جو مرضی ہو، صدقہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی آپ چاہے گناہ معاف کروانے کے لیے دے رہے ہیں، چاہے اپنے حالات درست کرنے کے لیے دے رہے ہیں، چاہے بیماری اللہ دور کر دے اس کے لیے دے رہے ہیں، لیکن نیت یہ ہو کہ اللہ یہ صدقہ میں دے رہی ہوں اللہ تیری ملاقات کے لیے، یعنی تیری رضا کے لیے، تجھ سے تیری رضا کے لیے میں یہ خرچ کر رہی ہوں۔ تو جو شخص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے اور اسی پر اس کا اختتام ہوتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے رب کے بیچ میں گناہ رکاوٹ ہے، فرمایا ہمارے اور ہمارے رب کے بیچ میں گناہ رکاوٹ ہیں۔ جب ہم صدقہ کرنے لگتے ہیں تو گناہ ہٹنے لگتے ہیں۔ تو جب اسی حال میں دنیا سے جائیں گے تو قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے اپنے چہرے کا دیدار کروائے گا۔ تو اللہ ہمارا بھی شمار انہی میں سے کرتے۔ تو ایسے ہی کریں کہ صدقہ دینے لگیں اللہ کی رضا کے لیے۔ لیسا علیکا ہداہم، تیرے ذمہ انہیں ہدایت دینا نہیں، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اور تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے تو تمہارے اپنے ہی لیے، اور تم خرچ نہیں کرتے مگر اللہ کی رضا کے لیے۔ اور تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی خرچ کرتے صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو دیکھیں کتنے خوبصورت اعمال بتا دیے گئے کہ اللہ کی رضا، یعنی اللہ کے چہرے کے لیے دو، کیونکہ جو اسے دو گے وہ اسے محفوظ ہو جائے گا۔ یعنی جو بھی آپ دیتے ہیں وہ محفوظ کر لیا جاتا ہے، اور جو چھوڑے جاؤ گے اس سے بندے تو راضی نہیں ہوں گے، آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ یعنی اگر ہم نہیں دیتے، چھوڑ دیتے ہیں، تو تب بھی کیا ہوتا ہے؟
للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ صدقات ان محتاجوں کے لیے ہیں جو اللہ کے راستے میں روکے گئے ہیں، زمین میں سفر نہیں کر سکتے، ناواقف، انہیں سوال سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتا ہے تو اسے مالدار سمجھتا، تو انہیں ان کی علامات سے پہچان لو، ان کو دیکھ لو، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم خرچ کرو گے کچھ بھی بلائی سے، اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ یعنی کچھ وہ لوگ جو صرف اور صرف لوگوں سے لپٹ کے خرچ نہیں کرتے، مانگتے نہیں ہیں، آپ ان کے چہروں سے پہچانو، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیسا ہے۔ یعنی کوئی بھی غریب ہے، کوئی بھی کیسا ہے، جب آپ اس کو دیکھیں گے کہ وہ خرچ نہیں کر رہا، اس کو دیکھیں گے کہ وہ لپٹ کے نہیں مانگ رہا، ہاتھ نہیں پھیلا رہا، بعض اوقات وہ سوال نہیں کر رہا، تو آپ ان کو دیکھیں، ان کے حالات ارد گرد جو ہمارے ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں اکثریت کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ فلاں کی جو ہے وہ حالت کیسی ہے، فلاں کیسا ہے، اس کے مالی حالات کیسے ہیں، تو ان کو دیکھو اور ان کو خرچ کرو ان کے اوپر۔ الذین ینفقون اموالہم باللیل، وہ لوگ جو اپنے مال دن اور رات چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، سو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے بندے، وہ خرچ کرنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں دیکھتے، فاستبقوا الخیرات، دوڑتے ہیں نیکیوں میں، نہ وہ دن رات دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، نہ وہ کھلا دیکھتے ہیں نہ پوشیدہ، ان کو ٹائم کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے ہیں۔ تو ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، کھڑے نہیں ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے پاگل بنا دیا ہو چھو کر، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا بے تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے بے کو حلال اور سود کو حرام کر دیا۔ پھر جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آئے بس وہ باز آ جائے، تو جو پہلے ہو چکا وہ اسی کا ہے، اور اللہ کا معاملہ اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو دوبارہ ایسا کرے گا تو وہی آگ والے ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو تجارت، وہ کہتے ہوتے تھے کہ سود اور تجارت ایک طرح ہے، تو تجارت کے اندر تو نفع نقصان کا ہوتا ہے، کیونکہ پیسے لگاتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں یا نفع ہے یا نقصان ہے، لیکن سود کے اندر یہ بات نہیں ہوتی، پتہ ہوتا ہے دیں جو بھی ہو نفع ہی نفع ہے۔ تو جو سود کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے گناہوں سے بچو جو معاف نہیں کیے جاتے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جن کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا۔ جس نے کسی چیز میں خیانت کی، قیامت کے دن اسے اس چیز کے ہمراہ لایا جائے گا، اور جس نے سود کھایا وہ اسی کی وجہ سے قیامت کے دن دیوانہ اور بدحواس اٹھایا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والا، اس کو کھلانے والا، اس کو گواہی دینے والا، اس کا معاملہ لکھنے والا، سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی سب کے سب جو ہیں وہ برابر کے شریک ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 درجے ہیں، اور ان میں سے سب سے کم درجہ، یعنی گناہ کے سود کا جو گناہ ہے نا اس کے 70 درجے، اور سب سے کم درجہ کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے، استغفر اللہ، یعنی وہ زنا کرے، یہ سب سے ہلکا درجہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ وہ کون سے گناہ ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، اللہ تعالیٰ نے جس جان پر کی قتل کو حرام کیا اس کو قتل کرنا، ناحق کسی کو، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹ پھیرنا، پاک دامن مومن جو عورتیں ہیں ان پر بہتان لگانا، تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ سود ہے، یہ سارا ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں۔ اس لیے فرمایا اس سے بچو، یہ ہلاک کر دینے والے گناہ۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ایسے شخص سے محبت نہیں رکھتا جو سخت ناشکرا اور سخت گناہ گار ہے، کیونکہ وقتی طور پہ تو ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ مال میں اضافت ہے، حالانکہ جو بھی سود کا لین دین کرتا ہے اس کا انجام مال کی کمی ہوتا ہے، یعنی مال کی کمی اس کے پاس آئے گی ضرور۔ اور اللہ تعالیٰ سود کے مال سے برکت چھین لیتے ہیں، اور صدقات کو اللہ فرماتے بڑھا کے کرتے ہیں، یعنی برکت چھین لی جاتی ہے، دنیا کا سکون چھین لیا جاتا ہے، اولاد نالائق ہوتی ہے، اور بہت قسم کی بہت سی پریشانیاں آتی ہیں جو سود کی وجہ سے گناہ اس کے گھر میں ہوتے ہیں۔ اور فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سود کا جو سودی ہے اس کا صدقہ قبول نہیں کرتے، نہ جہاد، نہ حج، نہ اس کی صلہ رحمی قبول کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جو صدقات کرتے ہیں اس میں برکت ڈالتے اور دنیا اور آخرت میں اس کا کئی گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، تو اس کو دیا جاتا۔ فرمایا جس نے حرام کمایا پھر اس سے غلام وغیرہ آزاد کیے اور اس سے رشتہ داروں کو دیا تو وہ اس پر باعث گناہ ہوگا، یعنی حرام مال دینے سے ثواب کی بجائے الٹا اس کو گناہ ملے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سود میں سے جو باقی ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو، یعنی پہلے پتہ نہیں چلا لیکن جیسے ہی آپ نے پڑھا آپ کے علم میں آ گیا، اگر مومن ہو تو جو باقی ہے وہ بھی چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بستی کے مکینوں میں سود اور زنا ظاہر ہو جاتا ہے تو اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیتے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو اللہ کے عذاب اتنے آ رہے تو کہیں نہ کہیں یہ بھی عمل دخل ہے، کیونکہ سود جو ہے وہ ہر تیسرا بندہ جو ہے وہ سود کا کام کر رہا ہے، کچھ زیادہ ہی۔ بعض جو ہیں وہ اس کو سود کا کرتے ہیں لیکن نام انہوں نے الگ دے دیے ہیں، یعنی یہ انشورنس کروائی ہوئی ہے، یہ کروایا ہوا ہے، تو یہ اصل میں سود ہی سود ہے اور یہ اللہ کے عذاب کو حلال کر لیتے ہیں جو جن مکینوں میں سود اور زنا ظاہر ہو جائے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور پھر اگر تم نے یہ نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑی جنگ کا اعلان سن لو، اور اگر توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، ظلم نہ کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے کسی اور گناہ پر یہ بات نہیں کہی کہ میں جو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ، لیکن کھلی جنگ جو ہے وہ کس کو کہا؟ جو سود کھاتا ہے، سودی کاروبار سے فرمایا توبہ کر لو۔ اگر توبہ کرو گے تو جو اصل مال ہے، یعنی زائد آپ نے وصول نہیں کرنا، اصل مال ہے وہ وصول کرنے، وہ آپ کا ہے، ٹھیک ہے؟ نہ ظلم کرو نہ ظلم کیے جاؤ، کہ یعنی سود لے کر کے آپ خود اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں ہمارے سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اپنے دیکھیے آپ کر کیا رہی ہیں، آپ کو کاروبار کیا ہے، آپ کی جو آ رہی ہے آمدنی وہ کہاں سے آ رہی ہے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر کوئی تنگی والا ہو تو آسانی تک مہلت دینا لازم ہے، اور یہ بات کہ صدقہ کر دو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، تو یعنی تنگی والا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں قرض کی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں سود در سود، یعنی اثر رقم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ تھوڑی سی رقم جو تھی وہ ایک پہاڑ بن جاتی تھی اور اس کی ادائیگی ناممکن ہوتی تھی۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے اس کے برعکس فرمایا کہ کوئی تنگ دست ہو تو سود کی بجائے آسانی تک اسے مہلت دو۔ اللہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ سلیمان بن بریدہ اپنی روایت بیان کرتے ہیں اپنے والد سے، کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمات کہتے ہوئے سنا تھا کہ جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا۔ پھر میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرض سے دگنا صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلے بھی یہی کلمات دہرائے، دوبارہ بھی یہی دہرائے، یعنی پہلے بھی فرمایا جس نے کسی کو کوئی قرضہ دیا تو اس کے ہر دن کے برابر صدقے کا ثواب، دوبارہ سے بھی یہی۔ تو آپ نے فرمایا جس نے کسی کو قرضہ دیا، یعنی اب آپ کسی کو 1000 دے رہے ہیں 1 مہینے کے لیے، تو 1 مہینے کے لیے جو دیا ہے وہ آپ کو صدقے کا ساتھ میں اجر بھی ملے گا۔ نمبر 2 فرمایا جو قرضہ دے کے اس کو مہلت دیتا ہے، یعنی اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مہینے میں لوٹائے، آپ اس کو کہتے ہیں چلے کوئی بات نہیں 2 مہینے، آپ 2 مہینے کا ٹائم دے لیا، اب جو آپ اس کو ایکسٹرا ٹائم دیں گے وہ آپ کے لیے دگنا اجر کا باعث بنے گا، یعنی وہ آپ کو دگنا اس میں اجر ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کی وفات ہوئی تو اس سے پوچھا گیا کہ تو کیا کیا کرتا تھا، یعنی تیرا عمل کیا تھا؟ اس نے کہا میں جب لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تو خوشحال کو مہلت دیا کرتا تھا اور تنگ دست کو تھوڑی تخفیف کر دیتا، یا تو پھر اس کو بخش دیا جاتا تھا، تو اس کے عمل کی وجہ سے اس کو بخش دیا گیا
تھا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں آخر میں بات بتا دی گئی کہ آخرت کی فکر کرو، یعنی آخرت کی فکر، اللہ پہ ایمان لانا، اللہ کے پر ایمان لانے کے ساتھ اس دن کی فکر ہونی چاہیے۔ معاملات میں غلط طریقوں کو چھوڑ دو، آخرت میں کی فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم، جب فرمایا تم لین دین کا کوئی معاملہ کرو، کرنا کیا ہے؟ لین دین کے معاملے میں جب بھی آپس میں ایک وقت مقرر کر لو، ایک مدت مقرر کر لو قرض کا لین دین کے لیے، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ تو لکھنے کا حکم ہے ہمیں کہ قرض لیں تو لکھ لیں۔ اب چاہے کوئی کتنا بھی ذہین ہے، کوئی کتنا بھی وہ کہتا میں بہت ذہین ہوں، میرے پاس بڑی عقل ہے، مجھے بڑی سینس ملی ہوئی ہے، تو اس کو بھی حکم ہے کہ وہ کیا کرے، قرض جو ہے قرض کا حکم ہے، قرض کے لیے لکھ لے۔ لکھنے والے کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ عدل کے ساتھ لکھے، یعنی انصاف کے ساتھ، اور لکھنے والے کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ انکار نہ کرے، یعنی لکھنے والے کو جب بلایا جائے لکھنے کے لیے تو انکار نہ کرے، تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ وہ لکھے، اور لکھنے والا اس سے انکار نہ کرے کہ اللہ لکھے جیسے اللہ نے اسے سکھایا، اسے لازم ہے کہ لکھ دے، اور وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے قرض ہو، اور اللہ سے ڈرے، اور اس کا رب ہے جو اس کا رب ہے، اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے۔ پھر اگر وہ شخص جس کے ذمے حق ہے بے سمجھ یا کمزور ہے، یا وہ طاقت نہیں رکھتا کہ خود لکھوائے، تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہوں کو گواہ بنا لو، اور پھر اگر 2 نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، اور لوگوں میں سے جنہیں تم گواہوں میں پسند کرتے ہو، اس لیے کہ دونوں میں سے اگر ایک بھول جائے تو دوسری کو یاد کروا دے، یعنی ایک دوسرے کو وہ یاد کروا دے۔ اور گواہ کو جب بھی بلایا جائے تو انکار نہ کرے، اور اس سے مت اکتاؤ، وہ چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، اور اسے اس کی مدت تک لکھ لو۔ یہ کام اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والا اور شہادت کو زیادہ درست رکھنے والا ہے، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، مگر یہ کہ نقد سودا جیسے تم آپس میں لیتے دیتے ہو، تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ اس میں نہ لکھو۔ جب آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لو، اور نہ کسی لکھنے والے کو تکلیف دی جائے، اور نہ کسی گواہ کو، اگر ایسا کرو گے تو بے شک یہ بہت بڑی نافرمانی کی بات ہے۔ تو یہ نافرمانی کی بات اللہ رب العزت کی ذات فرما رہی ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ رب العزت کی ذات ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اب اپنے مالوں کی ادائیگی کرتے ہوئے لکھنا ہے، قرض کا لین دین، قرضوں کے معاملے میں لکھائی لازمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کے اموال ادائیگی کے ارادے سے لے، یعنی آپ لوگ لیتے ہیں اور آپ کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ میں اس کو دوں گا، ادا کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا فرما دیں گے، یعنی اللہ اس کو توفیق دیں گے کہ وہ اس کو ادا کرے۔ اور جو کسی سے لے کہ وہ اس کو ہلاک کرنے سے لے، یعنی جس نے لیا ہی اس غرض سے ہے کہ میں دوں گا ہی نہیں، یہ میں لے رہا ہوں مال دینا ہی نہیں، تو فرمایا اللہ اسے ہلاک کر دیں گے۔ تو معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، ہر معاملے میں لکھوانا ہے، لکھوانا لازمی ہے۔ اور ہاں اگر تم یہ کرتے ہو کہ لین دین کر رہے ہو، ادھر مال لیا، جیسے ہم دکانوں پہ جاتے ہیں، جا کے یہ دیا اور وہ لیا، یہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں کہ نہ لکھیں، لیکن باقی کی صورتوں میں لکھنا لازمی ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم کسی سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو ایسی گروی چیز لازم ہے جو قبضے میں لے لی گئی ہو۔ پھر اگر تم میں سے کوئی کسی پر اعتبار کر لے تو جس پر اعتبار کیا گیا وہ اپنی امانت ادا کرے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور شہادت مت چھپاؤ، اور جو اسے چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گناہگار ہو گیا، اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے خوب جاننے والا ہے۔ تو سفر کے اندر کا طریقہ، سفر میں کیا معاملات کرنے وہ بھی سمجھا دیے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے، اگر تم اسے ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے اسے چھپاؤ تو اللہ اس کا حساب لینے والا ہے، اس سے حساب لے گا، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کو بہت گراں گزرا تھا، صحابہ پریشان ہو گئے، مشقت میں پڑ گئے، ان کو وہ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے جو خیالات
اس پہ بھی گرفت ہوگی، کیونکہ دل میں تو بڑے بڑے خیالات آتے ہیں، بڑا بڑا کچھ ہوتا ہے، بڑا بڑا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہو گیا؟ تو اللہ رب العزت نے پھر ان کے لیے تخفیف کر دی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں آنے والے خیالات کو معاف کر دیا جب تک وہ عمل نہ کریں. یعنی اگر وہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی ایک نیکی لکھوا دی جاتی ہے، اور اگر برائی کا ارادہ کرے تو برائی اللہ فرماتے ہیں اگر ارادہ کیا تو نہیں لکھنی، اگر کی ہے تو ایک لکھی گئی. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 6 گھڑیوں تک فرشتہ جو ہے وہ انتظار کرتا ہے اس بات کا کہ یہ شاید توبہ کر لے، معافی مانگ لے. تو وہ پھر معافی مانگے تو اس کا وہ کہتا ہے میں نے قلم کھولا ہے، ایسے ہی اس کو بند کر دوں. آمن الرسول، رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی جانب سے اس کی طرف نازل کیا گیا. اور سب مومن بھی ہر ایک اللہ اور اس کے رسول اور فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسلہ، اور ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے. قالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. تیری بخشش مانگتے ہیں اے ہمارے رب، تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی طاقت کے مطابق. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق. اس کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی اور اسی پر ہے جو اس نے گناہ کمایا. اے رب ہمارے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا كما حملته على الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. تو یہاں پہ ایمان والوں کی دعا بتائی جا رہی ہے کہ جو ایمان والے ان کی دعا کیا ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں. اے ہمارے رب ہم پر کوئی بوجھ بھاری نہ ڈال جیسے تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے. اے ہمارے رب اور ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھوانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو ہی ہمارا مالک ہے سو کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد کر. تو اللہ رب العزت آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو 2 آیات سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں یہ عرش کے نیچے سے مجھے دی گئی ہیں. فرمایا سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھا کرو کیونکہ یہ مجھے عرش کے نیچے سے ایک خزانہ عطا کی گئیں. اور حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر رات سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لی وہ اس کے لیے کافی ہوگی. یعنی ہر طرح کی شر سے، ہر طرح کے کوئی بھی نقصان پہنچائے اس کے لیے وہ کافی ہو جائے گی. تو اس لیے یہ عمل کرنا ہے کہ ہم نے رات کو روز رات کو یہ آیات پڑھ کے سونی ہیں، ان کو پڑھو. اور فرمایا جس گھر میں 3 راتوں تک یہ 2 آیات پڑھی جائیں شیطان اس گھر کے قریب نہیں جا سکتا. تو اپنے گھروں کو اگر شیطان سے بچانا ہے تو یہ اپنا عمل بنائیں کہ ہم یہ آیات جو ہیں ان کو روز رات کو پڑھنی، بلکہ اس کے اندر دعائیں بھی ہیں، اس کو یاد بھی کر لیں، زبانی اس کو یاد کریں. اور دیکھیں اس میں اللہ رب العزت نے ایک اتنی پیاری بات بتائی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی میں کسی کو اس کی طاقت کے مطابق طاقت سے زیادہ اس کو تکلیف میں نہیں ڈالتا. کیونکہ یہ دین کا بہت اہم قاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی احکامات اللہ نے نازل کیے ہیں اللہ کو پتہ ہے کہ وہ ہم ادا کر سکتے ہیں. یعنی اگر 5 نمازوں کا حکم ہے تو وہ اللہ کی ذات جانتی ہے کہ ہم میں طاقت ہے کہ ہم 5 نمازیں پڑھ لیں. اگر اللہ رب العزت نے ہمیں روزے 1 مہینے کے روزوں کا حکم دیا ہے تو وہ ہم سے زیادہ ہم کو جانتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہم میں طاقت ہے کہ ہم 1 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہیں. اب یہ کہ کوئی کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، مجھ میں طاقت نہیں ہے، مجھ میں اتنا نہیں حوصلہ، میں بیمار ہو جاتا ہوں، مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے وہ مسئلہ ہے، ہیلے بہانے بنائے کہ میں طاقت نہیں رکھتا، روزہ نہیں رکھ سکتا. تو وہ یہ بات یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ کہتے ہیں میں کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. تو اس نے ہمارے اندر اتنا سٹیمنا رکھا ہے کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، ہم نمازیں پڑھ سکتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کو پڑھ کے یعنی ان 2 آیات کو پڑھ کے جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں. تو جو اب بھی اپنے دلوں میں تھوڑا سا ٹائم آگے آل عمران شروع کرتے ہیں، 1-2 سیکنڈ ہیں، اس کے لیے آپ دعا کر لیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو سارے کو قبول کر لے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو جگمگانے والی صورتیں یعنی سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ کل قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کریں گی، اور یہ دو فرمایا یہ دونوں قیامت کے دن دو صاحبانوں کی شکل میں پرندوں کی طرح دو صفیں باندھے ٹولیوں کی طرح آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کے لیے دفاع کریں گی، اور یہ جھگڑا کریں گی اپنے پڑھنے والے کی طرف سے۔ تو اب ہم نے اپنے دفاع کے لیے سورۃ آل عمران اور سورۃ بقرہ اس کو پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اب تو سیکھنا ہے اس کو سیکھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ اب تو ویسے بھی رمضان ہے، رمضان میں ہمارے پاس بہت سا ٹائم ہے کہ ہم اس کو سیکھ سکیں، کیونکہ دنیا کے اندر ہم کہتے ہیں کوئی ہمارا دفاع کرے، کوئی ہمارا حفاظت کے لیے ہو، تو کبھی کبھی قیامت کے لیے بھی سوچ لیا کریں کہ وہاں پہ دفاع کے لیے کیا چیز ہے جو ہماری دفاع کرے گی، جس سے ہمیں دفاع مل جائے۔ تو اس صورتوں کو پڑھنا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اسے تجھ پر یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، اور اس نے تورات اور انجیل اتاری۔ من قبل ھدی للناس، اس سے پہلے کے لوگوں کے لیے ہدایت، اور اس نے حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب اتاری۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے، اور اللہ سب پر غالب بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، بے شک اللہ وہ ہے جس پر کوئی چیز نہ زمین میں چھپی رہتی ہے نہ آسمان میں، یعنی کچھ بھی چھپا نہیں ہے۔ ہم بھی اپنے اندر غلطی چھپائیں، اندر بات چھپائیں، گناہ کر رہے ہیں، چھپ کے کر رہے ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس اللہ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، وہی ہے جو رحموں میں تمہاری صورتیں بناتا ہے جس طرح چاہتا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا مرد بنائے، عورت بنائے، خوبصورت ہو، بدصورت ہو، نیک ہو، بدبخت ہو، جسے جیسے چاہتا ہے ماں کے پیٹ میں ویسا بنا دیتا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ذات ہے جس نے تجھ پر یہ کتاب اتاری جس میں کچھ آیات محکم ہیں اور وہی کتاب کی اصل ہیں، اور کچھ دوسری کئی معنوں میں ملتی جلتی۔ پھر جن لوگوں کے دلوں میں کدی ہے وہ اس میں سے ان کی پیروی کرتے جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، فتنے کی تلاش کے لیے اور ان کی اصل مراد کی تلاش کے لیے، حالانکہ ان کی اصل مراد نہیں جانتا مگر اللہ جو علم میں پختہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، ہم سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر عقل والے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے۔ تو محکمات سے مراد وہ آیتیں ہیں جس میں نیکی کا حکم دیا جا رہا ہے، برائی سے روکا جا رہا ہے، احکام، مسائل، قصص وغیرہ۔ اس کے برعکس کچھ آیات جو ہیں وہ متشابہات ہیں، یعنی ملتی جلتی ہیں، اور کچھ جو ہیں جیسے الف لام میم وغیرہ حروف مقطعات، تو ان کے معنی کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، تو ہمیں اس کے لیے ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم ان کے معنوں کو تلاش کریں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے رب ہمارے دل ٹیڑے نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بے شک تو ہی بے حد عطا کرنے والا ہے۔ اے رب بے شک تو سب لوگوں کو اس دن کے لیے جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو اس آیت میں دلوں کی حفاظت کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ دل جسم کا اہم ترین حصہ ہے۔ ایمان کی درستگی دل کی درستگی پر منحصر ہے، تقوی کا مقام بھی دل ہے، سوچنے سمجھنے کا آلہ بھی دل ہے۔ اس لیے دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور ہمیں بھی مانگنی چاہیے کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا، کہ اللہ میرے دل کو نور سے بھر دے۔ اور ہمیں یہ دعا سیکھ لینی چاہیے کہ اللہ ہمارا دل جو ہے اس کو اللہ رب العزت ٹیڑھا ہونے سے بچا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے، اور اسی وجہ سے میں ایک دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں اللہ سے۔ تو کثرت سے استغفار، اللہ سے استغفار کثرت سے کریں، تاکہ دلوں پر اگر پردہ آ جائے تو اللہ رب العزت دلوں کا پردہ دور کر دے۔ تو اس لیے یہ اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ اب ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال، ان کی اولاد انہیں
اللہ کی پکڑ سے ہرگز کچھ کام نہ آئیں گے، اور وہی آگ کا ایندھن ہے، وہی آگ کا ایندھن ہے۔ ان کا حال فرعون کی قوم اور ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے، آج جن چیزوں کے پیچھے پڑے ہو مال کو اکٹھا کرنے کے لیے، اولاد کے لیے، کیا کچھ نہیں انسان کرتا، بہت سے غلط کام بھی اولاد کے لیے کر جاتا ہے۔ اللہ فرماتے تاریخ کی مثالیں دی جا رہی ہیں کہ ان کو پڑھ کے دیکھو، ماضی سے سبق پکڑو کہ انہوں نے چاہے جو بھی تھا، جتنا بھی کچھ تھا، سارا کچھ ملا، لیکن انہوں نے یہ ملنے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ سے عذاب کو ٹال نہیں سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، اپنی جانوں کو اللہ سے خرید لو، میں اللہ کے غضب سے تمہیں بچانے کے معاملے میں تمہاری کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ اب بیٹی ہو نبی کی، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے کام نہیں آ سکوں گا، تو ہم کہاں ہیں؟ ہم نے تو بڑی بڑی امیدیں لمبی چوڑی لگائی ہوئی ہیں، لمبا چوڑا ہمارا تو پلان ہے۔ کل کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا کہ تم جلدی مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ کفار مکہ کی طرف اشارہ، قد کان لکم آیا، تمہارے لیے یقیناً تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں ایک نشانی جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں، ایک جماعت اللہ کے ساتھ راستے میں لڑتی تھی اور دوسری کافر تھی، یہ ان کو آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتے اپنی مدد کے ساتھ قوت بخشتا ہے، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کیسے بدر کے مقام پہ مسلمانوں کی مدد کی اور کیسے اپنے جو ساتھی تھے ان کو زیادہ کر کے ان کو دکھایا، اور اللہ رب العزت دکھانا چاہتے ہیں کہ کیسے وہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت مدد کرتے ضرور ہیں، یہ مت گھبرا مت جایا کرے، تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، تھوڑی سی کوئی مسئلہ ہوا ہے، فلاں بندہ تو بڑے غلط کام کر رہا ہے، لیکن ہم اتنا کچھ کر بھی رہے ہیں، نماز بھی پڑھے، قرآن بھی پڑھے، ذکر بھی کرے، صدقہ بھی کر رہے، بڑا کچھ کر رہے، لیکن پھر بھی اللہ کی مدد ہمارے لیے کیوں نہیں آ رہی؟ تو گھبرانا نہیں، کیونکہ کبھی کبھی اللہ رب العزت ڈھیل دیتے ہیں، یعنی ناجائز کام کرنے والوں فائدہ اٹھا لو، ان کے گناہ زیادہ ہو جائیں تاکہ قیامت کے دن ان کے لیے کوئی حصہ جو ہے وہ پھر باقی نہ رہے۔ زین للناس، زینت دی گئی لوگوں کو، حب الشہوات، جو ان کی خواہشوں کی محبت، نفسانی خواہشوں کی محبت، جو عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی، فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ زندگی کا سامان ہے اور اللہ ہی ہے جس کے پاس ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، کیونکہ عام طور پر اللہ کی نافرمانی کے لیے یہی چیزیں ہمیں اکساتی ہیں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ ان کی وجہ سے جو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت دلوں میں رکھ دی، کس لیے؟ امتحان لینے کے لیے، کہ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کہ ان کی جو ان چیزوں کی محبت ہے یا اللہ کی ہے، یعنی اولاد کی محبت ہے یا اللہ کی زیادہ ہے، یا ان چیزوں کو اللہ کی اطاعت میں لگاتے ہیں یا نہیں، ان چیزوں سے اللہ کی محبت ہے یا نہیں، یا پھر ان چیزوں سے محبت زیادہ ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ سے۔ اب یہ نہیں ہے اس میں کہ چیزوں سے محبت کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہیں، محبت کریں، لیکن خرابی تب ہے جب یہ ہمیں اللہ کے ذکر سے مشغول کر دیں، یعنی اگر نفسانی خواہشات، بیٹے، عورتیں، سونا چاندی، جو بھی کھیتی مال، ہر چیز، یہ اگر مشغول کر دیں گے تو پھر جو ہے وہ خرابی ہے، تو ایسے نہیں ہونا۔ اور فرمایا یہ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے، یہ تو ایک دھوکہ ہے، اس لیے دنیا میں اعتدال کے ساتھ رہنا چاہیے۔ تو آگے اللہ رب العزت فرما رہے، قل کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں، یعنی یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں، یہ جو جس پہ تم بڑا فخر کر رہے ہو، بیٹے، مال، سونا چاندی، کھیتی، سارا کچھ، اس سے بہتر نہ بتاؤں؟ میرے نبی ان کو بتاؤ، کیا میں تمہیں اس سے بہتر کی خبر دوں؟ للذین اتقوا، جو لوگ متقی بنے، یعنی تقوی والوں کے لیے وہاں بھی کام ہے، جو لوگ متقی بنے ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے اور نہایت پاک صاف بیویاں، اور اللہ کی جانب سے عظیم خوشنودی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت اہل ایمان کو بتلایا جا رہا ہے کہ دنیا کی یہ مذکورہ جو چیزیں ان میں کھو مت جانا، بلکہ اس سے بہتر بھی نعمتیں ہیں جس کا مستحق اللہ نے اہل تقوی والوں کے لیے رکھا، جو متقی ان کے لیے
الذین یقولون، اور وہ کون لوگ ہیں جن کو یہ ملنی، ان کی نشانی کیا ہے، جن کو اللہ نے دوزخ سے بچنے والے، ان کی نشانی کیا، وہ کہتے کیا ہیں، الذین یقولون ربنا اننا آمنا، وہ کہتے ہیں ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے، اور ہم ایمان لائے سو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو جو نیکی کرنے والے ان کی دعائیں ایسی ہوتی ہیں، تو ہم بھی وہ دعا کریں، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اب اس دعا کو بھی انڈرلائن کر لیں اور اس کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کرنا ہے۔ الصابرین والصادقین والقانتین، فرمایا وہ جو صبر کرنے والے، وہ جو سچے ہیں، قانتین فرما بردار، منافقین خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت دعائیں کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے صادقین، الصابرین، تو سچے کون ہوتے ہیں؟ وہ جن کی نیتیں بھی سچی ہوں، دل بھی سچے ہوں، جن کے ارادے بھی سچے ہوں، زبانیں بھی ان کی سچی ہوتی ہیں، ان کے اعمال بھی سچے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں بھی ان سچوں میں سے کر دے، آمین، کہ ہم بھی یہ سچے ہو جائیں۔ اور فرمایا وہ سچ بولنے والے، قانتین، جو اللہ کا حکم ملے اس سے مستقل مزاجی کے ساتھ کر ڈالتے ہیں، یعنی اطاعت کرتے ہیں، اطاعت کرنے والے، اور اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے والے، اور سحری کے وقت وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تو یہاں سحری کی فضیلت کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ فجر کے وقت اٹھ کے معافیاں مانگیں، فجر کے وقت اٹھ کے اللہ سے دعا کریں۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فرشتوں اور علم والوں نے بھی اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں اور علم والوں کی گواہی بھی اکٹھی کر لی۔ تو یہاں علم والوں کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے پاس دین جو ہے وہ اسلام ہے، اللہ رب العزت کے پاس دین اسلام ہے۔ وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا، آپس میں ضد کی وجہ سے، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے تو بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر وہ جھگڑا کریں تجھ سے، فَقُلْ، بس کہہ دیجئے، أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، کہ میں نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے مطیع کر لیا، فرما بردار، تابع کر لیا، اس نے بھی جس نے میری پیروی کی، اور ان لوگوں کے لیے جنہیں کتاب دی گئی، اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دے کہ کیا تم تابع ہو، یعنی کیا تم بھی جو ہو اطاعت کرنے والے، اگر وہ تابع ہو جائیں تو بے شک ہدایت پاگے، اگر وہ منہ پھیر لیں تو تیرے ذمے صرف پہنچا دینا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو صرف تیرے ذمے پہنچا دینا، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ کی ذات یہاں پہ بتا رہی کہ ایک دائی کا ذمہ ہے وہ دوسروں تک بات کو پہنچا دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آقا علیہ السلام بڑے پریشان ہوتے تھے تو آپ کو فرما دیا گیا کہ آپ کا ذمہ پہنچا دینا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو کسی حق کے بغیر قتل کرتے ہیں، اور لوگوں میں سے جو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں انہیں قتل کرتے، سو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہوگے اور ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ الم تر الی الذین، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے اس حال میں کہ وہ منہ موڑنے والے ہیں۔ تو پہلی قوموں کا حال بتایا جا رہا ہے، ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند گنتی کے دن۔ تو یہاں پہ ان کے غلط عقائد کی جو ہے وہ تردید کی جا رہی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم نبیوں کے بچے ہیں، تو ہمیں تو چند دن گنتی کے آگ چھوئے گی۔ اللہ نے فرمایا اور انہیں ان کے دین نے ان باتوں نے دھوکہ دیا جو وہ گڑھ لیا کرتے تھے، پھر کیا حال ہوگا جب انہیں اس دن جمع کیا جائے گا جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر جان کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، کہہ دیجئے اے اللہ بادشاہی کے مالک تو جسے چاہے بادشاہی عطا کر دے۔
जिससे चाहे बादशाही छीन लेता है और जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जलील कर देता है। तेरे ही हाथ में सारी की सारी भलाई है, सारी खैर जो अल्लाह के हाथ में। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादर है, बेशक तो हर चीज़ पर कादर। इससे याद रखिए भलाई अल्लाह के हाथ में है और भलाई और खैर के काम करने की तौफीक भी अल्लाह ही देता है। इसलिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें भी इस्तेमाल कर ले, हमें भी तौफीक दे दे कि हम भी भलाई फैलाने वाले बन जाएं, भलाई के काम करने वाले बन जाएं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन आयात में फरमाते कि बादशाही सारी अल्लाह के हाथ में है, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे दे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि एक दिन मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवार था। आपने फरमाया, लड़के अल्लाह का ध्यान रख, वो तेरा ध्यान रखेगा। अल्लाह का ध्यान रख तो उसे अपने सामने पाएगा। जब तू सवाल करे तो अल्लाह से सवाल कर, और जब मदद मांगे तो अल्लाह से मांग। और जान ले अगर सारी दुनिया इस बात पर जमा हो जाए कि तुझे कोई फ़ायदा दे तो कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते मगर जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया। अगर वो जमा हो जाए कि तुझे कोई नुकसान पहुंचाएं तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते मगर जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया। कलम खुश्क हो गए, सहीफे लपेट लिए गए हैं। तो लिजुल्लैल फिन्नहार, वो रात को दिन में दाखिल करता और दिन को रात में दाखिल करता है, और जिंदा को मुर्दा से निकालता और मुर्दा को जिंदा को से निकालता है, और जिसे चाहता है बगैर हिसाब के देता है, और तू जिसे चाहे बगैर हिसाब रिज़्क दे। यानी किसी को रिज़्क जो दिया जाता है वो उसकी जहानत की वजह से नहीं मिलता। यानी अब अक्सर कहते हैं मेरी वजह से मैंने ये काम किया, मैंने ये इन्वेस्टमेंट की, मैंने इसमें ये किया, ये आइडियाज़ लगाए तो मैं इतनी तरक्की कर गया, इतनी कामयाबी को पहुंच गया। तो नहीं, व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब, जिसको तू चाहता है बगैर हिसाब के रिज़्क देता है। तो रिज़्क किसी जहानत या काबिलियत की वजह से नहीं होता बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात देती है। वो एक बड़ी बात मशहूर है ना, हर कोई कहता होता है जी ये मेरे दोनों हाथों की कमाई है। वो एक मकूला बनाया हुआ है कि मेरे हाथों की कमाई। तो सोचिए ये तुम्हारे हाथों की कमाई है, ये रिज़्क तुम खा रहे हो, ये तुम्हारे हाथों की, लेकिन जिन के हाथ नहीं है वो कहाँ से खाते हैं, उनको कौन देता है? तो उनको भी देने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह है। ईमान वालों मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त मत बनाओ। जो ऐसा करेगा वो अल्लाह की तरफ से किसी चीज़ में नहीं मगर ये कि तुम उससे बचो। किस तरह बचना? किसी तरह भी उससे बचो। अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है। वो युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहु, अल्लाह खुद से तुम्हें डरा रहा है। व इलल्लाहिल मसीर, अल्लाह की तरफ लौटना है। अब देखें, बाज़ कहते हैं कि हमें अल्लाह पर बहुत ईमान है, बाज़ कहते हैं अल्लाह बड़े गफूर रहीम है, अल्लाह ऐसे हैं, अल्लाह के बारे में बड़ा कुछ। ठीक है, जहाँ अल्लाह गफूर रहीम है, जहाँ अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है, वहाँ अल्लाह की ज़ात तुम्हें अपने आप से डराते भी हैं कि वो सख्त अजाब देने वाला भी है, उससे डरो। ज़िंदगी गुजारो उससे डर डर के, ये नहीं कि बस गफलत के अंदर। अल्लाह तो गफूर रहीम है, माफ़ कर देगा, कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह डरा रहे हैं, जहाँ माफ़ करने पे कादर, अजाब देने पे भी कादर है। कुल कह दीजिए इन तुख्फू माफ़ी सुदूरिकुम, और अगर तुम उसे छुपाओ जो तुम्हारे सीनों में है या उसे जाहिर करो, अल्लाह उसे जानता है जो भी कुछ तुम करने वाले हो। तो अल्लाह की ज़ात उसको जानने वाली और जानता है जो कुछ आसमान में और ज़मीन में, और अल्लाह हर चीज़ पे कादर है। यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैर, और जिस दिन हर शख्स हाजिर किया हुआ पाएगा उसने जो नेकी की उसमें से जो उसने किया, और वो भी जो उसने बुराई की है। चाहेगा काश उसके दरमियान और उसके यानी उस बुराई के दरमियान और उसके दरमियान बहुत दूर का फासला हो जाए। और अल्लाह तुम्हें अपने आप से डरा रहा है। वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नरम है अपने बंदों से। तो यहाँ भी अल्लाह डराने की बात कर रहे हैं कि अल्लाह अपने आप से तुम्हें डराता है, अल्लाह से डरते रहो। और फरमाया कल क़यामत का जब दिन होगा, इंसान कहेगा मेरे और बुराइयों को देखेगा और कहेगा अल्लाह इतनी बुराइयाँ, इतने गुनाह, इतना कुछ, अब तो ये बचना नहीं। फिर वहाँ पे वो ख्वाहिश करेगा कि काश मेरे और बुराई के दरमियान एक लंबा फासला हो जाए। तो क़यामत आनी है, फासले अगर हो भी गए तो फासलों ने ख़त्म होना है, फासले ख़त्म हो ही जाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो फैसले करेंगे। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अब यहाँ पे नजात का ज़रिया बता रहे कि यानी अगर उस दिन बचना चाहते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा। कुल कह दीजिए मेरे नबी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा
اور اللہ بےحد بخشنے والا مہربان ہے۔ تو سنت جو ہے وہ نجات کا باعث ہے۔ انسان مختلف فتنوں سے تبھی بچ سکتا ہے جب وہ سنت کی پیروی کرے، سنت کے پیچھے چلے۔ اور یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے اللہ اس سے محبت کرے، یعنی اللہ کی محبت کا معیار بتا دیا، اللہ کا قرب پانا ہے، اللہ کی محبت لینی ہے، اللہ رب العزت کے پیارے بننا ہے، تو ایک ہی کام کرنا پڑے گا۔ فرمایا میرے نبی تم کہہ دو کہ میری پیروی کرو، اطاعت نبی کی کرو گے تو محبت اللہ کی ملے گی، اللہ کا پیار مل جائے گا، اللہ رب العزت کی محبت مل جائے گی۔ اللہ آقا علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا تھا، فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اور عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم یعنی میں آپ کے لیے کتنا عزیز ہوں، مفہوم عزیز کے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ ہر چیز سے عزیز ہیں سوائے میری جان کے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو آپ نے فرمایا عمر اب بات بنی ہے۔ تو یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھنی ہے۔ ہم بھی تو دعویٰ کرتے ہیں محبت کا، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں ہمارے نبی سے بڑی محبت ہے، پیار ہے، ہم تو سب سے بڑے عاشق ہیں، ہم بڑی محبت کرنے والے۔ ذرا عاشقی میں اتنے زیادہ ہیں تو بتائیں کس کس حکم کو فالو کر رہے ہیں، کس کس اطاعت کو کر رہے ہیں؟ تو کم سے کم رمضان کے اندر تو اس محبت کو جو ہے وہ کریں، اور اللہ توفیق دیں گے انشاءاللہ۔ ابھی سے سٹارٹ کر دیں کہ ہم نے محبت نبی سے کرنی تو اطاعت بھی کرنی ہے، اللہ کی محبت لینی ہے تو اطاعت بھی کرنی، کیونکہ اتباع رسول ہی جب اللہ کی محبت تبھی ہوگی جب اللہ کے نبی کی اتباع ہوگی۔ کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، پھر اگر وہ منہ پھیر گئے تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت کافروں سے محبت کب نہیں کرتا؟ جو انکار کرتے ہیں، اطاعت نہیں کرتے، تو اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تو ایک دفعہ آقا بات کہتے تو ہم فوری مان لیتے، تو صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، صحابہ کی طرح اطاعت کرنی پڑے گی۔ اللہ کے محبوب بننے کے لیے نبی کے جو ہے وہ اطاعت کرنی پڑے گی۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت پانے کا نسخہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مہمان آ کر ٹھہرے، آپ نے اپنے وضو کا پانی منگوایا، وضو کیا، وہ آپ کے وضو کے پانی کی طرف ایسے لپکے، ان میں سے انہوں نے جو پایا پیا اور جو زمین پہ گرا اسے اٹھا کے سینوں پہ ملا اور چہروں پہ مل لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کس چیز نے تمہیں اس بات پہ اکسایا؟ انہوں نے کہا آپ کی محبت نے، شاید کہ اللہ ہم سے محبت کرے اللہ کے رسول۔ اس پر آپ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے تو تین خوبیاں اپنا لو۔ تو انشاءاللہ کان الرٹ کر لیں کہ وہ کون سی خوبیاں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت مل جائے گی۔ تو فرمایا تین خوبیاں اپنا لیں۔ کون کون سی؟ نمبر 1 فرمایا سچی بات، امانت کی ادائیگی اور اچھا پڑوسی بنو، کیونکہ پڑوسیوں کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے سورج برف کو مٹا دیتا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم علیہ السلام کے گھرانوں اور آل عمران کے گھرانوں کو چن لیا ہے جہان والوں پر۔ تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بعض کو بعض کاموں پر چن لیا۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ مجھے اللہ نے دوسروں کے مقابلے میں کس چیز پر فضیلت دی۔ لیکن عموماً ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ میرے مقابلے میں دوسرے کو اللہ نے کس چیز پہ فضیلت دی ہے، اور جب یہ سوچیں آ جائیں پھر حسد آ جاتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حسد کیا۔ ٹھیک ہے، تو اپنی سوچوں کو درست کریں، یعنی اپنی دیکھیں کہ ہمارے اندر اللہ نے کیا صلاحیت رکھی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی صلاحیت، کوئی خوبی، اس کو ڈھونڈیں، تلاش کریں، اس کو تلاش کرنے کے بعد اس کو تراشیں اور نکلیں، کچھ بن کے دکھائیں۔ ذریۃ بعضھا من بعض، ایسی نسل جس کا بعض سے ہے، اور اللہ سننے والے جاننے والے۔ اس قالت الامرأۃ عمران، اور جب عمران کی بیوی نے کہا
کیا کہا ہے میرے رب، بے شک میں نے تیرے لیے اس کی نظر مانی جو میرے پیٹ میں ہے کہ اسے آزاد چھوڑا ہوا ہوگا، سو مجھ سے قبول کر لے، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے اسے جنا تو کہا ہے میرے رب یہ تو میں نے لڑکی جنی، اور اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا ہے، لڑکا لڑکی جیسا نہیں، یعنی لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں، اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اللہ میں بے شک اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یعنی مائیں جب ایمان والی ہوتی ہیں تو فوری کیا کرتی ہیں، اپنے بچوں کو اللہ کے حوالے کر دیتی ہیں، بچوں کو فوری سے اللہ کے حوالے کر دیا انہوں نے، اور اللہ کے حوالے کر دیں، اور جب انسان اپنی اولاد کو اللہ کے حوالے کرتا ہے تو اللہ نگہبان ہو جاتا ہے، اللہ اس کا حامی و ناصر ہو جاتا ہے۔ تو وہ عورت نے سب سے محبوب چیز اپنی اولاد اللہ کے راستے میں دی ہے۔ جب ہمیں بھی ہماری کوئی محبوب چیز ملتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، مشفق ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور عبادت کو بھول جاتے ہیں۔ جیسے ایک ماں کو اللہ نے ایک بچہ دیا، اولاد دے دی، تو بہت سی مائیں چھوٹے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ نمازیں بھول جاتی ہیں، نمازیں چھوڑ دیتی، قرآن پڑھنا چھوڑ دیتی ہیں، دین کی مجلسوں میں آنا چھوڑ دیتی ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنا چھوڑ دیتی ہے۔ ایک ان کو بہانہ ہوتا ہے بچہ چھوٹا ہے اس وجہ سے نماز ہی پڑھ سکے، یہ وہ۔ تو یہ نہ ہو کہ اللہ یہ نہیں منع نہیں کیا گیا کہ ان کا حق نہ دو ضرور حق ادا کرو، لیکن یہ نہیں کہ ان کے حق میں اللہ کا حق مار دو، یا یہ نہیں کہ ان کے حق میں لوگوں کا حق مار دو۔ تو حق ادا کرنا ہے، ساتھ میں اللہ کا حق پورا ادا کرنا ہے، کیونکہ دنیا میں کئی طرح کے لوگ ہیں، کچھ جو ہیں وہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ صرف اور صرف دین کے لیے خالص ہیں، جیسے اصحاب صفہ والے، وہ دین کے لیے خالص تھے، اور کچھ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اپنے دین کے لیے خدمت کرتے ہیں، دین کے لیے کچھ وقف بھی کر دیتے ہیں، جیسے مریم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، تو اللہ کے لیے وقف کیا اور اللہ سے وہ باتیں بھی کر رہی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسئلوں کا حل جو ہے وہ ہم اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے باتیں کرنی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اس سے مدد مانگتے جائیں، اللہ سے دوستی کریں گے تو زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ زندگی اگر اچھی بنانی ہے تو اللہ سے باتیں کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تو ہر بات کو جاننے والا ہے تو اس سے بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو اللہ سے سرگوشیاں کرنی چاہیے۔ تربیت تو اللہ ہی کرتا ہے، ماں باپ تو صرف کوشش کرتے ہیں، تو ہدایت تو اللہ ہی دیتا ہے نا، تو اس لیے اپنے بچوں کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ اپنے بچوں ماحول سے پریشان ہیں، بچوں سے پریشان ہیں تو دعاؤں میں کثرت کریں۔ ہمیں بھی ایسی دعائیں مانگنی چاہیے کہ یا اللہ جس طرح مصر میں تو نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی تھی، جس طرح مدین میں موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی، تو میرے بچوں کی بھی ایسی ہی حفاظت کر دے۔ تو جب اخلاص کے ساتھ یہ کام کیا جائے گا تو اللہ دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ فَتَقَبَّلَهَا، پس اللہ نے اس کو قبول کر لیا، اسے اچھی طرح سے قبول کیا اور اچھی طرح سے نشوونما کے ساتھ اس کی پرورش کی اور اس کا کفیل زکریا علیہ السلام بنایا۔ جب کبھی زکریا اس کے پاس عبادت خانے میں داخل ہوتے، اس کے پاس کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز پاتا، کہتے کہ اے مریم انا لکی ھذا، یہ کہاں سے ہے تیرے پاس، کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے، اللہ رب العزت نے اس کو عطا کیا۔ ان اللہ یرزق من یشاء، بے شک اللہ رزق دیتا ہے بغیر حساب کے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کبھی کبھی محراب میں آتے، اور ایک دفعہ کہتے ہیں کہ وہ کہیں سفر پہ گئے اور لیٹ ہو گئے، جب واپس آئے تو دیکھا، ان کو خیال تھا، 1-2 دن گزر گئے، خیال تھا کہ مریم علیہ السلام مر گئی ہوں گی، ظاہری بات جب کھانا پینا کچھ نہیں دیا تو وہ تو مر گئی ہوں گی۔ جب آ کے دروازہ کھولا تو کہتے ہیں کہ ان کے سامنے اللہ رب العزت کی طرف سے پھل رزق موجود تھا۔ پھر وہاں سے ان سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا، انہوں نے کہہ دیا یہ اللہ رب العزت نے دیا۔ تو اس جگہ پہ یعنی اللہ نے مریم کی بند کمروں میں مدد کی تو وہاں پہ ان کو خیال آیا، ہنالک دعا زکریا، زکریا علیہ السلام نے وہاں پہ اپنے رب سے دعا کی، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے اپنے پاس ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے، بہت سننے والا۔ تو اللہ رب العزت سے پاکیزہ اولاد، کیونکہ پاکیزہ اولاد ہی والدین کے لیے باعث ثواب ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے، صدقہ جاریہ، اور جو نفع بخش اس کا جو علم ہے جس سے کسی کو نفع پہنچاؤ، اور ایسی اولاد جو اس کے پاکیزہ ہے، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرنے والی۔ اور تو فرشتوں نے اسے آواز دی جبکہ وہ عبادت خانے میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ
کہ بے شک اللہ نے تجھے یحییٰ کی بشارت دی جو اللہ کا ایک کلمہ عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا اور سردار اور اپنے آپ پر بہت ضبط رکھنے والا اور نبی ہوگا نیک لوگوں میں سے۔ قال ربی انا یکون لی غلام، کہا ہے میرے رب اللہ میرے ہاں یہ بیٹا کیسے ہوگا جبکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ قال کہا ربی اجعل لی آیا، اے اللہ میرے لیے کوئی نشانی بنا دے۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن لوگوں سے بات نہیں کرے گا مگر کچھ اشارے سے، اور اپنے رب کو یاد کر بہت زیادہ، صبح بھی اور شام بھی۔ پہلے دعا کی اور جب قبول ہوئی تو حیران ہونے لگے، اور اللہ کے اختیار میں سارا کچھ ہے، وہ تو جب جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ بتایا گیا اگر کوئی نعمت ملے تو اس کا استقبال کیسے کرنا ہے، جب خوشخبری ملے تو اللہ کا ذکر اور شکر کے ساتھ صدقہ دیتے ہوئے اس کا استقبال کریں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور جب فرشتوں نے کہا ہے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سب جہانوں کی عورتوں پر تجھے چن لیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا، تو ہمیں ان کی طریقے پڑھنی چاہیے کہ ان میں کیا خوبیاں تھیں، کیا تھا کہ ان کو اللہ نے فضیلت دی۔ اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور عورتیں ہیں جہانوں میں جن کو اللہ نے چنا ہے، جیسے مریم علیہ السلام، مریم بنت عمران، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آسیہ زوجہ فرعون کی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کو چنا، ان کی سیرتیں پڑھنی چاہیے تاکہ ہم بھی وہ کام کریں جن سے ان کو اللہ نے چنا تو ہمیں بھی اللہ چن لے۔ یا مریم، اے مریم اپنے رب کی فرما بردار بن جا، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ جھک جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ، یعنی اللہ پتہ چلتا ہے اللہ چن لیتا ہے، جب انسان کو اللہ چن لے پھر وہ سجدے کرے۔ یہ نہیں کہ عہدہ مل گیا ہے، مرتبہ مل گیا ہے، کوئی مقام ملا ہے تو وہ تکبر کرنے لگ جائے، بلکہ اللہ ہمیں سکھاتے ہیں کوئی بھی عاجزی، کوئی بھی عہدہ ملے، کچھ بھی ہو تو عاجزی کرنی چاہیے، جتنا مرتبہ ملا ہے اتنا اللہ کی طرف جھک جاؤ، اللہ کی طرف۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں، ہم اسے تیری طرف وحی کرتے تو اس وقت ان کے پاس نہ تھا جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، اور نہ تو اس وقت ان کے پاس تھا جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ جب مریم علیہ السلام کی ماں نے، اب وہ جو ہیکل تھا، ہیکل کے خادم تھے ان کے پاس، حضرت مریم علیہ السلام کو لے آئیں اور ان سے آ کے کہتی ہیں کہ یہ میں نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے یعنی سو اپنی بیٹی کو وقف کیا ہے، نظر مانی ہے۔ وہ مانتے نہیں ہیں، کہتے آج تک تو لڑکے ہی اس کی خدمت کر رہے ہیں تو اب لڑکی کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے کوئی اپنے خواب کا ذکر کیا جس کی وجہ سے وہ مان گئے، اور پھر سارے کہنے لگے کہ میں اس کی کفالت کروں گا، دوسرا کہ میں کروں گا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھے، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی غیب نہیں جانتے، ورنہ انہیں غیب کی یہ خبریں وہی کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب پیغمبر آپ وہاں پہ نہیں تھے جب جھگڑا ہوا، تو پھر کہتے ہیں کہ وہ ایک قرآن اندازی کے طور پر انہوں نے کلمے لی اور کلموں کو کہا کہ چلتے پانی میں بہائیں گے، اور جن کی یعنی جس طرف سے پانی آ رہا ہے اس طرف سے جس کی قلم جائے گی وہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا، اور پھر اس طرح اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام منتخب کروائے ان کی کفالت کے لیے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب فرشتوں نے کہا ہے مریم بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا جس کا نام عیسیٰ بن مریم ہے، دنیا اور آخرت میں بہت مرتبے والا اور مقرب لوگوں میں سے ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے عیسیٰ بن مریم فرمایا تمہیں میں دیتا ہوں۔ اب دیکھیں کبھی کبھی نیکیاں جو ہے نا وہ قربانیاں، نیکیوں کے لیے قربانی جو کرتے ہیں ہم ضائع نہیں کرتے۔ اب ماں نے قربانی کی اور اللہ رب العزت نے کتنے رتبے دے دیے کہ مریم اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، کہ وہ لوگوں سے بات کرے گا پنگوڑے میں اور ادھیڑ عمر میں بھی، اور نیک لوگوں سے ہوگا۔ قالت کہا، انہوں نے کہا میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ کسی بشر نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا۔ فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور وہ اسے کتاب اور حکمت تورات اور انجیل سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، بے شک میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتی ہے، اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے برس والے کو تندرست کرتا ہوں، مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور تمہیں بتا دیتا ہوں جو کچھ تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو جو ذخیرہ کر کے آتے ہو۔
इन्न फी ज़ालिका लआया, बेशक इसमें तुम्हारे लिए ज़रूर निशानी है अगर तुम मोमिन हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इतनी बुलंदियां दी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े बयान किए, क्योंकि हर नबी को उस दौर के लिहाज से मौजज़े दिए गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में तिब बहुत थी, तो उनको तिब वाले जैसे नबीने को ठीक करना, बरस वाले को ठीक करना, मुर्दा को ज़िंदा करना, तो वो मौजज़े अता किए गए। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जादू बहुत अरूज पे था, तो उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसा दिया कि वो डालते थे तो कैसे वो सांप बन गया, और फिर हाथ अपना बगल में डाला और निकाला तो वो सफ़ेद, तो उनको वो दिया गया। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दौर के अंदर जो था वो शेर व शायरी बहुत थी, अदीब बहुत थे, शायर बहुत थे, तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान उतारा और मुसद्दिक़न लिमा, और उसकी तस्दीक करने वाला जो मुझसे पहले तौरात से है, ताकि मैं तुम्हारे लिए बाज़ वो चीज़ें हलाल कर दूँ जो तुम पर हराम की गई, और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक निशानी लेकर आया हूँ। सो अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदू, बेशक अल्लाह ही मेरा रब है और तुम्हारा रब। हाज़ा सिरात मुस्तकीम, बस उसकी इबादत करो, ये सीधा रास्ता है। अब यहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम ने भी लोगों को कहा कि अपनी इबादत का हुक्म नहीं दिया कि मेरी इबादत करो, उनका मेरा रब और आपका रब अल्लाह, उसकी इबादत करो। फलम्मा अहस्सा ईसा, पर जब ईसा ने उनसे कुफर महसूस किया तो उसने कहा कौन है जो अल्लाह की तरफ मेरा मददगार हैं? हवारियों ने कहा हम अल्लाह के मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए और गवाह हो जाओ कि बेशक हम फरमाबरदार हैं। ऐ हमारे रब, हम इस पर ईमान लाए जो तूने नाज़िल फरमाया, और हम रसूल के पैरोकार बन गए, सो हमें शहादत देने वालों के साथ लिख ले। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा वो लोग मुखालफ बढ़ते जा रही हैं, काम मुखालफों का बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनसे कहा कि कौन कौन है जो मेरी अल्लाह के लिए मदद करेगा। उन्होंने कहा कि हम मददगार हैं, यानी उन्होंने मदद अल्लाह की कौन मदद करेगा, तो कहते सिर्फ 12 जवान थे जो उनके साथ हुए, 12 जवान। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने वो कुफर उनका महसूस कर लिया और उनसे कहा कि कौन जो मेरी अल्लाह के लिए मदद करेगा, तो 12 जवान उनमें से तैयार हो गए। व मकरू व मकरुल्लाह, और उन्होंने खुफिया तदबीर की और अल्लाह ने भी खुफिया तदबीर की, और अल्लाह सब खुफिया तदबीर करने वाला है, उससे बेहतर है। तो उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए उन्होंने कहा कि हम इसको यानी सूली देंगे, करेंगे। उन्होंने बादशाह को वर्गलाया, बहलाया, किया सारा कुछ। तो कहते जिस शख्स ने मुखबरी की थी उसी शख्स की शक्ल को अल्लाह ने ईसा की शक्ल बना दिया, और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उठा लिया। जब अल्लाह ने फरमाया ईसा बेशक मैं तुझे कब्ज़ करने वाला हूँ और तुझे अपनी तरफ उठाने वाला हूँ, और तुझे उन लोगों से पाक करने वाला हूँ जिन्होंने कुफर किया, और उन लोगों को जिन्होंने तेरी पैरवी की, क़यामत के दिन तक उन लोगों के ऊपर करने वाला हूँ जिन्होंने कुफर किया। मेरी ही तरफ तुम्हारा लौट कर आना है, मैं तो तुम्हारे दरमियान इस चीज़ के बारे में फैसला करूंगा जिसमें तुम इख्तलाफ किया करते थे। फिर जिन लोगों ने तो कुफर किया सो मैं इन्हें दुनिया और आखिरत में अजाब दूंगा, बहुत सख्त अजाब, और कोई उनकी मदद करने वाला नहीं होगा। वल्लज़ीना आमनू, और जिन लोगों ने ईमान लाए और अमल अच्छे किए उनको मैं पूरा पूरा अजर दूंगा, और अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करते। ये है जिसे हम आयात और पुरहकम नसीहत में से तुझ पर पढ़ते हैं। बेशक ईसा की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम की मिसाल की तरह है, उसे थोड़ी सी मिट्टी से बनाया, फिर उसे फरमाया हो जा, सो वो हो जाता है। ये हक तेरे रब की तरफ से, सो तू शक करने वालों में से ना हो जा। फमन हाजा का, फिर जो शख्स तुझसे इस बारे में झगड़ा करे इसके बाद कि तेरे पास इल्म आ चुका है, तो कह दीजिए तुम अपने बेटों को बुलाओ, हम अपने बेटों को बुलाएं और तुम्हारे बेटों को बुला लें, और अपनी औरतों को, और तुम भी अपनी औरतों को बुलाओ, हम अपने आप को भी बुलाएंगे और तुम्हें भी। फिर गिड़गड़ा कर अल्लाह से दुआ करेंगे और सब झूठों पर अल्लाह की लानत भेजेंगे। यकीनन यही सच्चा बयान है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, बेशक वो गालिब हिकमत वाला है। फिर अगर वो फिर जाएं तो बेशक अल्लाह फसाद करने वालों को खूब जानने वाला है। तो इस आयत को आयत मुबाल्ला भी कहते हैं। ये ऐसे था कि अंसारा ने जब वो बात नहीं मान रहे थे, वो कहते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उनके गलत अकायद थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बताते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं हैं। तो फिर जब वो नहीं मान रहे, ये नजरान से एक वफद आया, तो आका अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा ऐसे करें, आप अपने बेटों को बुलाएं, हम अपनों को बुलाते हैं, आप अपनी औरतों को बुलाएं, हम अपनी को बुलाते हैं, हम भी आते हैं, आप भी। फिर दुआ करेंगे, जो झूठा होगा उस पर अल्लाह की लानत होगी। और कहते जब उन्होंने देखा ना कि आका अलैहिस्सलाम, हज़रत अली, फातिमा, हज़रत हुसैन उनके साथ आ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि हम उनका जो बड़ा था ना, वो कहता है हम वो सूरतें देख रही हैं, अगर वो मुतालबा करें तो पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाएंगे। तो वो फिर भाग गए, वो उन्होंने मुबाला किया ही नहीं था। कुल कह दीजिए अहले किताब, आओ एक ऐसी किताब की तरफ जो हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान बराबर है,
ये कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना ठहराएं, और हम में से कोई किसी को अल्लाह के सिवा रब ना बनाए। फिर अगर वो फिर जाएं तो कह दो गवार हो, बेशक हम फर्माबरदार हैं। अहले किताब, तुम इब्राहिम के बारे में क्यों झगड़ते हो जबकि तौरात और इंजील तो नाज़िल ही उनके बाद की गई? तुम क्या समझते नहीं हो? हाँ अंतुम हाँ उलाई, देखो तुम वो लोग हो कि तुमने उस बात में झगड़ा किया जिसके मतलब तुम्हें कुछ इल्म था, तो उस बात में क्यों झगड़ते हो जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं? अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। माँ काना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना यहूदी थे ना नसरानी, वो बल्कि एक तरफा फर्माबरदार थे और नहीं थे वो मुशरिकों में से, क्योंकि ईसाई कहते थे हमारे दीन में इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, दीन पे हैं, और यहूदी कहते हैं हमारे पे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फैसला ही कर दिया, इन्ना उलन्नास, बेशक सब लोगों से इब्राहिम के ज़्यादा करीब यकीनन वही लोग हैं जिन्होंने उसकी पैरवी की, और ये नबी और वो लोग जो ईमान लाए और अल्लाह मोमिनों का दोस्त है। अहले किताब की एक जमात ने चाहा कि काश वो तुम्हें गुमराह कर दें, हालांकि वो अपने सिवा किसी को गुमराह नहीं कर रहे और वो शाऊर नहीं रखते। अहले किताब, तुम क्यों अल्लाह की आयत का इनकार करते हो हालांकि तुम खुद गवाही देते हो? अहले किताब, तुम क्यों हक को बातिल के साथ गलत मलत मिलाते हो और हक को छुपाते हो हालांकि तुम जानते हो? वकालत त्वाइफतुम मिन अहलिल किताब, और अहले किताब में से एक ग्रोह ने कहा कि तुम दिन के शुरू में इस चीज़ पर ईमान लाओ और जो उन लोगों पर नाजिल की गई, और ईमान आखिर में इनकार कर दो ताकि वो लौट आएँ। यानी ये उनकी ये भी एक साजिश थी यहूद व नसारा की। उन्होंने अहले किताब की, उन्होंने कहा ऐसे करो, उन्होंने एक अपनी टीम तैयार की कि तुम सुबह ईमान लाओ, शाम को ईमान से यानी मुर्तद हो जाओ। तो ऐसे करेंगे जिनका ईमान कमज़ोर है वो डगमगा जाएंगे कि देखिए वो इतने इल्म वाले जो हैं वो छोड़ रहे हैं, तो हम ये दिन शायद इसमें कोई ख़राबी है। वला तुमिनू, और किसी के लिए यकीन ना करो स्वाइस इसके जो तुम्हारे दीन की पैरवी करे। कह दीजिए असल हदायत तो अल्लाह की हदायत है, ये यकीन ना करो, ये यकीन ना करो कि जो कुछ तुम्हें दिया गया इससे ऐसा किसी और को भी दिया जाएगा, या वो तुमसे तुम्हारे रब के पास झगड़ेंगे। कह दे बेशक सब फजल अल्लाह ही के हाथ में है, वो जिसको चाहता है अता करता है और वो वुसअत वाला जानने वाला है। यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अपनी रहमत के साथ खास करता जिसे चाहता है। अल्लाह बड़े फजल वाला है, जिसे चाहता चुन लेता है। तो हमें भी यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिकल अज़ीम, कि अल्लाह हमें भी अपने फजल से अता कर। व मिन अहलिल किताब, और अहले किताब में से बाज़ वो हैं कि अगर तू उसके पास एक ख़जाना अमानत रख दे और वो उसे तेरी तरफ अदा कर देगा, और उनमें से बाज़ वो हैं अगर उनके पास एक दिनार अमानत रखे तो वो तेरी तरफ से अदा नहीं करेगा मगर जब तक तू उसके ऊपर खड़ा रहे, इसलिए कि उन्होंने कहा हम अनपढ़ के बारे में कोई रास्ता नहीं हमारे पास, और वो अल्लाह पर झूठ कहते हैं हालांकि वो जानते हैं। तो ये अहले किताब की एक वो करते क्या, बाज़ उनमें से अमीन भी हैं और बाज़ ऐसे हैं। भला क्यों नहीं, जो शख्स अपने अहद पूरे करे और डरे तो यकीनन अल्लाह डरने वालों से मोहब्बत करते हैं। तो फजीलत किसे मिलती है, अल्लाह के चुनते किसे हैं जो वादों को पूरा करें और अहद को पूरा करके मोहब्बत भी करें। इन्नल्लज़ीना यश्तरून, बेशक वो लोग बेशक जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी कसमों के एवज़ थोड़ी कीमत लेते हैं, वो लोग हैं कि उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और अल्लाह क़यामत के दिन ना उनसे बात करेगा और ना ही उनकी तरफ देखेगा और ना इन्हें पाक करेगा, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक तो ये लोग, दूसरा कुछ ऐसे लोग जिनसे अल्लाह क़यामत के दिन कलाम नहीं करेगा और ना उनको पाक करेगा। एक फरमाया अपने कपड़ों को टखनों से नीचे लटकाने वाला, अपने सौदे को झूठी कसम के साथ बेचने वाला, एहसान जतलाने वाला। व इन्ना मिनहुम, और बेशक उनमें से यकीनन कुछ लोग ऐसे हैं जो किताब पढ़ने के साथ अपनी ज़बानें मरोड़ते हैं ताकि तुम उसे किताब में से ही समझो हालांकि वो किताब में से नहीं, और कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है हालांकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं, और अल्लाह पर झूठ कहते हैं हालांकि वो जानते हैं। किसी बशर का कोई हक नहीं कि अल्लाह इसे किताब और हुक्म और नबूवत दे, फिर वो लोगों से कहे कि अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ, लेकिन रब वाले बनो, इसलिए क्योंकि तुम किताब सिखाया करते थे और इसलिए कि तुम पढ़ा करते थे। तो कुरान पढ़ने पढ़ाने का मकसद ये है कि तुम रब वाले बन जाओ, रब्बानियून वला यअमुरुकुम, और ये कि ना तुम्हें हुक्म दे कि फरिश्ते और नबियों को रब बना लो, क्या वो तुम्हें कुफर का हुक्म देगा इसके बाद कि तुम मुसलमान हो। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, और जब अल्लाह ने सब नबियों से पुख्ता अहद लिया कि मैं किताब व हिकमत में से तुम्हें कुछ दूंगा, फिर तुम्हारे पास कोई रसूल आए जो उसकी तस्दीक करने वाला हो, तो तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास है तो तुम उस पर ज़रूर ईमान लाओगे और ज़रूर उसकी मदद करोगे। फरमाया क्या तुम इकरार करते हो और उस पर मेरा भारी अहद कबूल किया? उन्होंने कहा कि
ہم نے اقرار کیا، فرمایا گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، پھر اس کے بعد بھی پھر جو اس کے بعد پھر گیا تو وہ فاسقوں میں سے ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے نبیوں سے جو وعدہ لیا تھا، افغیر دین اللہ، تو کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے خوشی اور ناخوشی سے اسی کا فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کل کہہ دیجیے آمنا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس پر جو ہم نے نازل کیا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد اور عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام اور دوسری نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے جو بھی دیا گیا سب پہ ایمان لاؤ۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا اور انہوں نے شہادت دی کہ یقیناً یہ سچا رسول ہے اور ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ لوگ ان کی جزا یہ ہے کہ بے شک ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی لعنت ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے، اور نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ الا الذین تابوا من بعد، مگر وہ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی، بس وہ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، کفر میں بڑھ گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، سو ان کے کسی ایک سے زمین یعنی ان کے ایک زمین بھرنے کے برابر سونا قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ کہیں گے کہ زمین بھرنے کے برابر ہم سے سونا لے لیا جائے، وہ ایک ہمارا فدیہ ہو جائے اور ہم جہنم سے بچ جائیں تو ان سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو اللہ رب العزت اس دن کچھ بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، جو یہاں خرچ کرو گے وہی کام آئے گا، جو یہاں نیکیاں کرو گے وہی کام آئے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و نستغفرک و نتوب الیک۔